لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ لائق صد احترام قبلہ و کعبہ اور حاضرین فرش عزا، یہ کانپور کا تاریخی خمسہ مجالس جو اپنا ایک خاص عنوان رکھتا ہے، غذائے روح کے عنوان سے منعقد ہوتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا کرم اور احسان ہے کہ اس میں یہ میری دوسری حاضری ہے اور اس سے میں دوسری مرتبہ خطاب کا شرف اور سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ چونکہ خمسہ جو ہے وہ ایصال ثواب کی نیت سے کیا گیا ہے اور یہ اصول حیات ہے اور یہی قانون زندگی ہے کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو اس بات کا بار بار احساس ہوگا کہ ہماری زندگی میں جتنی بھی رونقیں ہیں ان سب رونقوں کی بنیاد مجلس امام حسین ہے۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی دینداری ہے ان سب کا سبب مجلس امام حسین ہے۔ ہماری زندگی میں قرآن سے جتنی بھی محبت ہے ان سب کا سبب مجلس امام حسین ہے۔ ہم اگر دین کے بارے میں اور دین والوں کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو اس سب کا سبب مجلس امام حسین ہے۔ اگر آج ہماری قوم کا بچہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے امامت کے عنوان پر بحث کر رہا ہے تو صرف یہ سبب مجلس امام حسین کا ہے۔ اگر آج اس قوم کے چھوٹے سے بچے کو بھی معلوم ہے کہ غدیر کیا ہے اور سقیفہ کیا ہے تو اس کا بھی راز مجلس امام حسین ہے۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو شاید ہم دنیا کو بتا ہی نہ پاتے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے، ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو ہم دنیا کو بتا ہی نہ پاتے کہ سر کاٹنے والے کون ہیں اور سر کٹانے والے کون ہیں۔ ان مجلسوں نے بتایا کہ بھیک مانگنے والے اور ہیں، بھیک دینے والے اور ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد پر۔ یہ احسان ہے ان مجلسوں کا، خدا کی قسم۔ انہوں نے بتایا کہ اگر مدینے میں سب دروازے کھلے ہیں تو سب برابر نہیں ہیں۔ تارے والے دروازے اور ہیں، سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آیت والے دروازے اور ہیں اور روایت والے دروازے اور ہیں۔ ان مجلسوں کا، چونکہ جن گھرانوں میں، جن خانوادوں میں اور جن ماؤں کی آغوش میں ہم نے تربیت پائی ہے نا، انہوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ گھر میں خوشی ہو تو مجلس ہونا ہے، گھر میں غم ہو جائے تو مجلس ہونا ہے، تم اچھے حالات میں ہو تو مجلس ہونا ہے، تم خستہ حالات میں ہو تو مجلس ہونا ہے، گھر میں دولت آئے تو مجلس ہونا ہے، گھر میں غربت ہو تو مجلس ہونا ہے۔ خالی یہی نہیں، ہمیں ماں نے یہ بھی بتایا ہے کہ گھر سے جنازہ نکلے تو مجلس ہونا ہے، گھر سے بارات جائے تو مجلس ہونا ہے۔ اور خالی یہی نہیں، اسی ماں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر گھر نہیں ہے تو گھر پانے کے لیے مجلس کرنا ہے، اور اگر حسین گھر دے دے تو شکرانے کے طور پہ مجلس کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر۔ تو یہ مجلس ہے، یہ مجلس ہے۔ اچھا، میں اگر آپ سے ایک سوال کروں تو یقیناً یہ سوال بوجھ بھی بن سکتا ہے آپ کے لیے، یہ سوال جو ہے وہ حیرت کا سبب بھی بن سکتا ہے، اور یہ سوال ہو سکتا ہے کہ پوری مجلس کو لے کے بیٹھ بھی سکتا ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے
کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ پچھلے ایک مہینے میں، یعنی آج 18 تاریخ ہے، تو پچھلے مہینے کی 18 تاریخ تک آپ نے کتنی مجلسیں سنی؟ تو کوئی بہت زیادہ دماغدار ہوگا تو جوڑ کے بتا دے گا کہ میں نے اتنی پڑھی. اچھا، اگر اسی دائرے کو اور بڑھا دیا جائے اور یہ پوچھا جائے کہ پچھلے 6 مہینے میں آپ نے کتنی مجلسیں سنی، تو اس کا تو جواب دینا ناممکن ہے. اور اگر اس دائرے کو اور بڑھایا جائے اور یہ پوچھا جائے کہ سال بھر میں آپ نے کتنی مجلسیں سنی ہیں، تو یہ تو آپ جواب دے ہی نہیں سکتے. مولانا آپ اپنی پڑھنے آئے، ہم سے سننے تھوڑے ہی آئے. نہیں، آپ کے سننے ہی سے میری پڑھنے کا مطلب صاف ہوگا. بھئی یہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ اگر ذمہ دار والدین اپنے بچے کے روشن مستقبل کے لیے کسی کے پاس ٹیوشن کے لیے بھیجتے ہیں نا، تو بار بار یہ چیک کرتے ہیں کہ جا رہا ہے، کچھ لا رہا ہے کہ نہیں لا رہا، اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، اس کے اندر بدلاؤ آ رہا ہے کہ نہیں، اس کے اندر چینجنگ آ رہی ہے کہ نہیں. اور اگر چینجنگ نہیں آتی، بچے میں بدلاؤ نہیں آتا، تو وہ 2 سے سوال کرتے ہیں. ایک تو اس سے جو روز جا رہا ہے، ایک اس سے جس کے پاس جا رہا ہے. بس میرا سوال یہی ہے کہ اگر تم بچے کو ٹیوشن کے پاس لیے بھیجتے ہو تو یہ چاہتے ہو اس میں تبدیلی آئے. یہ قوم 1400 برس سے فرش ازا پہ آ رہی ہے. کچھ کی سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ سمجھ کے نہ سمجھ بنے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ بدلاؤ کیوں نہیں آ رہا؟ چینجنگ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کا سبب جانتے ہیں؟ اس کا سبب یہ کہ ہم نے اس کے دائرے کو وسیع نہیں ہونے دیا. جو میں کہہ رہا ہوں اگر وہ پہنچا گیا تو میں سمجھوں گا کہ بنیادیں مجلس رکھی. ہم نے اس کے دائرے کو وسیع نہیں ہونے دیا. برا مت مانیے گا، نہ ہم نے ہونے دیا نہ آپ نے ہونے دیا. کیونکہ اوپر والا نیچے والے سے ڈرتا ہے اور نیچے والا اوپر والے سے ڈرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جبکہ نہ نیچے والے کو اوپر والے سے ڈرنا چاہیے، نہ اوپر والے کو نیچے والے سے ڈرنا چاہیے. سب کو اس سے ڈرنا چاہیے جو سب سے اوپر ہے. مگر ہم ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں. کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دل میں خوف. ہم نے اس کے دائرے کو وسیع نہیں ہونے دیا. جو میں کہنے جا رہا ہوں، میرے بزرگ، میرے سرپرست محسن کرم فرما مولانا صاحب قبلہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اگر اس بات میں حقیقت ہو تو بولیے گا ضرور، ورنہ خاموش رہیے گا. آپ کی طبیعت پہ اگر ناگوار گزرے. ہم نے اس کے دائرے کو وسیع نہیں ہونے. دیکھیے، شیعت کی بنیاد جانتے ہیں کیا؟ شیعت کی بنیاد ہے امام حسین کی ذات پر. امام حسین کو ماننا ہی شیعت ہے. عزاداری امام حسین سے منسوب ہے، تعزیہ داری امام حسین سے منسوب ہے، ماتم داری امام حسین سے منسوب ہے، محرم امام حسین سے. یعنی شیعت کی بنیاد وہ کیا ہے؟ امام حسین ہے. امام حسین کی ذات شیعت کی پہچان ہے. آج اگر پوری دنیا میں شیعوں کو پہچانا جائے، یہ حسین والے ہیں، یہ وہ ہیں جو محرم مناتے ہیں، یہ تو پہچانا جاتا ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے. ہر مجلس کے اشتہار پہ لکھا جاتا ہے مجلس امام حسین، یہ لکھا جاتا ہے. مجلس چہلم بعنوان مجلس امام حسین، بعنوان سید الشہداء. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ میرا مجمع یا کانپور کا جتنا بھی بڑا مجمع ہو، وہ امام حسین کو کتنا جانتا ہے؟ سوال ہے میرا، چیلنج ہے میرا، چیلنج. اظہر بھائی، جو میں کہنے جا رہا ہوں اگر اس بات میں حقیقت ہو تو آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ میرے لیے سند ہوگا. کتنا آپ جانتے ہیں؟ جانتے ہیں آپ کتنا جانتے ہیں؟ اگر میں اپنی زندگی کی ڈائری سے 5 واقعات امام حسین کے نکال دوں، امام حسین کا پیدا ہونا، فطر اس کا آنا، امام حسین کا پشت نبی پہ آنا ہے، عید کے دن لباس کا آنا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، رسول اللہ کا ناقہ بننا، ان 4-5 واقعات کو نکال کے پوری قوم کو کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ اب تو 2 واقعات امام حسین کے اس سے الگ سنا، وہ نہیں سنا پائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے امام حسین کو پیدا ہوتے ہوئے دکھایا ہے، شانوں پہ آتا ہوا دکھایا ہے، پشت نبی پہ آتا ہوا، سیدھا کربلا میں. حسین جب کربلا میں آئے تو 57 سال عمر تھی. کیا 57 سال میں یہی 4 واقعات ہوئے ہیں؟ اور اس 57 سال میں 10 سال امام حسین کا عہد امامت ہے، جس میں حسین بحیثیت امام زندہ ہیں. تو اس عہد امامت میں مقابلے بھی ہیں، مناظرے بھی ہیں، تبصرے بھی ہیں، دشمنوں کے دربار میں بھی جانا ہے، دشمنوں کے سوالات کو بھی جواب دینا ہے، سخاوت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، طہارت بھی ہے، فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے. مگر پوری قوم کو 6 واقعات یاد ہیں، 7ویں ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ 8واں اس قوم نے سننا نہیں چاہا.
تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا جو مذہبی گوگل ہے جو آپ کے دماغ میں ہے، انٹرنیٹ والا نہیں، جو آپ کے دماغ کا گوگل ہے، اس میں امام حسین کتنے مشہور ہیں، امام حسین کو آپ کتنا جانتے ہیں؟ ان 6 واقعات کو نکال لیا جائے، آپ بتائیے کتنا جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں ہم حسینی، عزادار، ماتمدار، تعزیہ دار. کیوں؟ اس لیے چونکہ ہم نے وہ سنانا نہیں چاہا جو سنانا تھا، اور آپ نے وہ سننا نہیں چاہا جو سننا تھا. پرابلم یہ ہے کیونکہ ہر نیا موضوع چھیڑنے سے پہلے خطیب کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، بھئی یہ پتہ نہیں بولیں گے کہ نہیں، یہ داد دیں گے کہ نہیں، یہ سنیں گے کہ نہیں، اور اگر انہوں نے اچھا نہ سنا تو یہ اگلی مرتبہ بلائیں کہ نہ. سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے اس دائرے کو محدود ہو گیا. ورنہ جتنی مجلسیں ہو رہی ہیں نا اس قوم میں، خدا کی قسم قوم کو آدمی نہیں فرشتہ بن جانا چاہیے تھا. اس قوم میں کوئی آدمی نہ ملتا، سب فرشتے ملتے. جتنی اصلاح ہو رہی ہے، جتنے پیغام، کیونکہ جتنا بڑا معلم ہوتا ہے بھائی، جتنا بڑا ٹیچر ہوتا ہے، آپ کسی کو بیسٹ کوچنگ میں بھیج دیں اور وہ وہاں سے بھی فیل ہو کے آ جائے تو محلے کا ہر آدمی اس کو جوتا مار کے گیا، تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی ہے؟ ابے بیسٹ جو یہ ٹیچر دیا صلاحیت تیرے اندر نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر استاد بہتر ہو تو پھر استاد کی شخصیت پر نہیں، شاگرد کی شخصیت پر سوال اٹھتا ہے کہ تو کیوں نہیں بدلا؟ دنیا کے جو بہترین 14 نمونے تھے اللہ نے تمہارے حوالے کر دیے. صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد پر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے تم سدھرے کیوں نہیں؟ اب یہ جو خمسہ ہو رہا ہے اس کا عنوان ہے غذائے روح. غذائے روح یعنی روح کی غذا. غذائے روح، آل محمد کے ذکر سے بہتر کوئی غذائے روح ہو نہیں سکتی. مگر ایک کام اور ہونا چاہیے تھا اس میں کہ جو بھی خطیب آتا، یعنی پچھلے کتنے سال سے ہو رہا ہے خمسہ؟ 21-22 سال، یعنی کتنی مجلس ہو گئی؟ یعنی اگر ایک معصوم کا ایک بار نمبر لگایا جاتا نا تو کئی مرتبہ 100 مجلسوں زیادہ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نہ آپ نے سنی ہے نہ ہم نے سنائی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہی سنانا ہے جو ہمارے دماغ میں ہے، ہمیں موضوع کے تحت نہیں سنانا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور اپنی موضوع کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ذیقات کا مہینہ ہے جو آج کل میں ختم ہونے والا ہے، یہ 2 ہستیوں سے منسوب ہے. ایک امام رضا، بلکہ اگر اور بڑھا دیا جائے تو 3 ہستیوں سے منسوب ہے. ایک معصومہ قم، امام رضا کی بہن، ایک امام رضا، اور ایک امام جواد. ٹھیک ہے نا؟ یہ 3 ہستیاں ہیں. چونکہ پہلی جو ولادت ہے وہ حضرت معصومہ کی ولادت ہے. معصومہ کی ولادت کے 10 دن کے بعد حضرت امام رضا کی ولادت ہے. ان 10 دنوں کو ایران میں دہ کرامت کہا جاتا ہے. جو معصومہ اور امام رضا کے درمیان کا فاصلہ ہے اسے دہ کرامت کہا جاتا ہے، یعنی کرامت کے 10 دن. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کرامت کے 10 دن. اس کے بعد 11 ذیقات کو امام کی ولادت ہے، امام رضا کی، اور پھر 23 ذیقات کو امام رضا کی شہادت ہے. اور اس کے بعد 25 ذیقات، یعنی 25 ذیقات جو گزری ہے، یہ وہ تاریخ ہے جس میں پروردگار عالم نے زمین کو بچھایا ہے. آسمان کے نیچے کی جو کعبے کے نیچے کی جو زمین ہے اسے بچھایا. اور پھر 29 یعنی آخر ذیقات، یعنی آج کل میں جو ہے وہ شہادت ہے 9 امام کی. یہ کیا ہے؟ 9 امام کی. تو میں کوشش یہ کروں گا کہ آج کی مجلس کو ہم اور آپ مل کے اپنے 9 امام کے حوالے کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی اس سے اجر ملے گا وہ ہمارے حصے میں بھی آئے گا اور مرحومین کے حصے میں بھی آئے گا. اس لیے کہ جو تمہارا 9واں امام ہے یہ امام جواد ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے. لائٹ آئے گی کہ نہیں؟ ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد. ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد. شروع کروں گا کٹے تو بس. اب یہ کیا ہے؟ اب میں یہاں سے تقریر کا آغاز کر رہا ہوں. اگر بات آپ تک پہنچے تو مجھے احساس دلاتے رہیے گا کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے. لہٰذا جتنی باتیں ہوں گی وہ 9 امام کے حوالے سے ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جہاں تک ہو سکے امام کا تذکرہ ہو، چونکہ کل امام کی شہادت ہے. میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے سورہ مبارک کوثر کی یہ پہلی آیت ہے. اس مجمع کے اندر ایک بھی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو اس آیت کریمہ کا حافظ نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انا آتینا کل کوثر، اے رسول ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے۔ یہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، میں اس پہ بہت زور دے رہا ہوں، قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، مگر اب لفظ بدل رہا ہوں۔ آیت کے اعتبار سے چھوٹا ہے، فضیلت کے اعتبار سے چھوٹا نہیں ہے۔ نہیں پہنچے آپ؟ آیت کے اعتبار سے چھوٹا ہے، فضیلت کے اعتبار سے چھوٹا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولانا آیت کے اعتبار سے چھوٹا ہے، فضیلت کے اعتبار سے چھوٹا کیوں نہیں ہے؟ فضیلت کے اعتبار سے اس لیے چھوٹا نہیں ہے کیونکہ اگر اس سورے کو معرفت کی دنیا میں جا کے پوچھیں گے نا تو کوئی سورہ کوثر نہیں بتائے گا۔ اس سورے کو معرفت کی دنیا میں سورہ فاطمہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کا مزاج یہ ہے کہ جو چیز فاطمہ سے منسوب ہو جاتی ہے وہ صاحب فضیلت ہو جاتی ہے، لہٰذا پروردگار عالم نے اسے سورہ فاطمہ بنایا، لہٰذا اس کے برابر کا سورہ قرآن میں کوئی دوسرا نہیں ملے گا آپ کو، چونکہ یہ فاطمہ والا سورہ ہے، یہ بطول والا سورہ ہے، یہ سیدہ والا سورہ۔ اس سورے میں مختصر سی آیات ہیں، مگر اس سورے کے بارے میں حضرت آیت اللہ محسن قراتی ایک جملہ لکھتے ہیں، وہ جملہ سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں یہ قرآن مجید کا وہ سورہ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں شاید بعض افراد ہوں گے جو پہلی مرتبہ اس بات کو سنیں، یہ قرآن مجید کا وہ سورہ ہے جس سورے کے اندر پروردگار عالم نے نبی سے 2 وعدے کیے اور نبی سے 2 وعدے لیے، 2 وعدے کیے اور 2 وعدے لیے۔ پہلا وعدہ کیا کیا؟ انا آتینا کل کوثر، ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کس سے؟ نبی سے۔ انا شانیہ کا هو الابتر، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا، یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا۔ تو 2 وعدے ہو گئے اللہ کے۔ پہلا وعدہ کیا لیا اللہ کیا؟ کوثر ہم عطا کریں گے، دشمن کو بے اولاد ہم رکھیں گے، یہ اللہ کے 2 وعدے ہیں۔ اب نبی سے وعدہ لے رہا ہے، نماز تمہیں پڑھنا ہوگا، قربانی تمہیں دینا ہوگا۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، نماز تم پڑھو گے، قربانی تم دو گے، کوثر ہم عطا کریں گے۔ کم سے کم مسلمان یہی سوچ لے کہ جب محمد کو نماز کے بغیر کوثر نہیں ملا، آئے 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 صلوات پڑھے نا پر محمد وال محمد وال۔ جب نبی کو نہیں مل رہا ہے، آپ کو مل جائے گا؟ نہیں ملے گا نا، نہیں ملے گا۔ تو کیا کہا؟ اب اللہ نے وعدہ کیا کوثر ہم عطا کریں گے، دشمن کو بے اولاد ہم رکھیں گے، نماز تمہیں پڑھنا ہے، نماز تمہیں پڑھنا ہے، قربانی تمہیں دینا ہے۔ اچھا، اب دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو اپنا وعدہ خلاف نہیں کر سکتی، اللہ بھی صادق الوعد ہے اور نبی بھی صادق الوعد ہے۔ مگر میرے مولا بیٹھے ہیں چھٹے امام، ایک شخص آ گیا امام کے پاس اور اس نے آنے کے بعد امام کو یہ سورہ دکھایا۔ مولا پہچانتے ہیں کون سا سورہ ہے؟ امام نے دیکھا، چوما، آنکھوں سے لگا کے کہنے لگے میری دادی والا سورہ ہے۔ سبحان اللہ، میری دادی والا سورہ ہے۔ اس نے کہا مولا دادی والا سورہ، مگر مولا اللہ نے اس میں آپ کے جد رسول سے 2 وعدے کیے ہیں۔ کہاں کیے؟ کہ پہلا وعدہ تو یہ کیا کہ کوثر عطا کریں گے، کہاں کیا؟ کہ دوسرا وعدہ یہ کیا کہ دشمن کو بے اولاد رکھیں گے، کہاں؟ کہ پر ہمیں نظر نہیں آتا کہ وعدہ پورا ہوا ہو۔ فرزند رسول نے فرمایا کیوں نظر نہیں آتا؟ کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ کوئی کوثر عطا کیا گیا ہو۔ وہ بیچارہ یہ سوچ رہا تھا کہ کوثر سے مراد کوئی نہر ہے، کوئی دریا ہے، کوئی تالاب ہے، کوئی سمندر ہے۔ تو جب اس نے کہا نا کوثر کہاں ہے جو نبی کو ملا ہے، تو امام نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہم اہل بیت کوثر ہیں، حسن سے لے کر مہدی تک جتنے ہیں وہ کوثر ہیں۔ اس نے کہا اچھا، کہا میں کوثر ہوں، میرا بابا کوثر تھا، میرا بیٹا کوثر ہے، آنے والے جتنے بھی ہیں مہدی تک سب کوثر ہیں، سب کوثر ہیں، حسن سے لے کے مہدی تک سب کوثر ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولا، کوئی بات نہیں، مگر مولا یہ جو دوسرا وعدہ ہے انا شانیہ کا هو الابتر، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، مولا یہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ امام نے کہا کیوں نہیں ہوا؟ اب جو اس نے بات رکھی، بات میں تو دم ہے، اور اگر دم ہے بات میں تو پھر آپ میں بھی دم ہونا چاہیے۔ اب جو میں سنانے جا رہا ہوں، امام نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہ مولا اللہ نے نبی سے کہا ہے آپ کا دشمن، آپ سے مراد یا نبی ہے یا اہل بیت نبی ہے، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ کہاں صحیح کہا؟ آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا، یعنی ہمارے نبی کا نانا کا دشمن بے اولاد رہے گا، ہمارے جد کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ کہ پر آپ کے جد کا سب سے بڑا دشمن آپ کے نانا کا ابو سفیان تھا۔ کہاں تھا؟ کہ ابو سفیان کا بیٹا ہوا معاویہ، معاویہ کا بیٹا ہوا یزید، یزید کا بیٹا ہوا پھر معاویہ۔ مولا یہ تو اولاد پہ اولاد ہے، اولاد پہ اولاد ہے، اولاد پہ اولاد ہے، اولاد پہ اولاد۔
وعدہ کہاں پورا ہوا؟ پھر کہنے لگا آپ کے جد علی، ان کا دشمن ہے فلاں، اس کا بیٹا فلاں، اس کا بیٹا فلاں، اس کا بیٹا فلاں، اس کا بیٹا فلاں۔ امام نے کہا ہاں۔ پھر کہنے لگا آپ کے دادا حسن، ان کا دشمن وہ، پھر وہ، پھر وہ، گناتے گناتے امام تک لے آیا۔ کہنے لگا مولا پھر آپ کا دشمن وہ، اس کا بیٹا وہ، اس کا بیٹا وہ، اور اس کا بیٹا وہ، اور اس کا بیٹا یہ بیٹھا ہوا ہے۔ امام نے کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو کہنے لگا وعدہ ایک پورا ہوا ہے، دوسرا نہیں۔ اگر دشمن بے اولاد ہونے کا وعدہ ہوتا تو آپ کا کوئی بھی دشمن صاحب اولاد نہ ہوتا، سب دم بریدہ رہتے، سب بے اولاد رہتے۔ یہ کیسے کہ اللہ وعدہ بھی کر رہا ہے اور وعدہ پورا بھی نہیں کر رہا؟ امام مسکرائے کہنے لگے نہیں، اللہ نے وعدہ پورا کیا ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس نے کہا اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے، یہ تو اولاد پہ اولاد ہے، اولاد پہ اولاد ہے، اولاد پہ اولاد ہے۔ امام نے مسکرا کے اللہ نے وعدہ پورا کر دیا۔ تو کہنے لگے یہ سلسلہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ اب جو امام نے جواب دیا وہ سن لیجئے، اور جو میرے حق کا ہے وہ مجھ تک پہنچا دیجئے۔ کہنے لگے سن، یہ ہوتے کسی اور کے ہیں، کہلاتے کسی اور کے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ یہ ہوتے کسی اور کے، کہلاتے کسی اور کے۔ اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی دشمن آل محمد ہیں، اب امام کی نیت نظر میں، اور یہ تو حدیث بھی ہے، یہ تو حدیث بھی ہے، حدیث جا کے آپ دیکھ لیجئے گا، یا علی حبو کا طاہر الولادہ، تیری محبت اس کے دل میں ہوگی جو طاہر الولادہ ہو لگا۔ تو ولادت میں طہارت کی شرط ہے، سمجھ گئے نا؟ راشن کارڈ میں نام کی ضرورت نہیں ہے، ولادت میں طہارت ہو تب علی آئے گا، ورنہ نہیں آ سکتا۔ یہ کنفرم ہے، یہ کنفرم ہے۔ اب آپ ایک قدم اور آگے بڑھیے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد، ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد۔ کوئی بات نہیں، جانے دیا، کوئی گر گیا، ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد۔ تو اب یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے بڑھے گا جی۔ کوثر، کوئی مشکل نہیں، آ جائیں گے، آ جائیں گے۔ اب یہ امام حسن سے لے کے امام مہدی تک جو ہیں وہ جتنے ہیں وہ کون ہیں؟ کوثر ہیں۔ حسن کوثر ہے، حسین کوثر ہے، زین العابدین کوثر ہے، محمد باقر کوثر ہے، جعفر صادق کوثر ہے، موسی کاظم کوثر ہے، رضا کوثر ہے، اور امام تقی الجواد وہ بھی کوثر ہیں، کوثر ہیں۔ وہ کون ہے؟ کوثر ہیں۔ دیکھیے امام تقی، نام تقی نہیں ہے، نام ہے محمد، سنتے رہیے گا، نام کیا ہے؟ محمد ہے۔ لقب بہت زیادہ ہیں، ان لقبوں میں دو لقب بڑے مشہور ہیں، جس امام کی کل شہادت ہے ان کے دو لقب بڑے مشہور ہیں، ایک تقی، ایک جواد۔ تقی کے معنی ہے، علماء کہتے ہیں تقی اسے کہا جاتا ہے جس کی ولادت سے لے کر جس کی شہادت تک ایک لمحہ بھی تقوی سے دور نہ رہا ہو، اسے تقی کہا جاتا ہے۔ جواد کسے کہا جاتا ہے؟ جواد نکلا ہے جود و سخا سے، یعنی جو سخی ہو اسے جواد کہا جاتا ہے۔ سخی سمجھتے ہیں نا، دینے والا۔ دیکھیے یہ بھی کمال ہے آل محمد کا، یہ اسی گھرانے میں ملے گا کہ سخی تو سب ہیں مگر جواد یہ ہیں، عابد تو سب ہیں مگر عابد سید سجاد کو کہا جاتا ہے، صاحب علم تو سب ہیں مگر باقر العلوم تمہارے پانچویں امام کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو سخی ہے اسے کہا جاتا ہے جود و سخا سے کیا جواد نکلا۔ کتنے بڑے سخی ہیں؟ اتنے بڑے سخی ہیں، اتنے بڑے سخی ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ امام جواد، اس بات کو سنیے گا، امام جواد کا وسیلہ اگر انسان اپنی دنیاوی حاجات میں 5 چیزوں کے لیے لگائے، ناممکن ہے کہ وہ نہ پوری ہو۔ مثلاً دنیاوی حاجات میں کیا کہتے ہیں؟ کسی کا زمین کا معاملہ ہو، حل نہ ہو رہا ہو، وہ امام جواد کو وسیلہ بنائے۔
نہ ممکن ہے کہ اس کی دعا رد کی جائے. مکان کا مسئلہ اگر ہو امام جواد کو وسیلہ بنائے، ناممکن ہے. اولاد کا مسئلہ جب آئے تو امام جواد کو، ٹریولنگ آپ کو سفر کرنا ہے، ویزا نہیں مل رہی ہے، مشکلات پیش آ رہی ہے، امام جواد کو وسیلہ بنائے. بیماری صحت یابی چاہیے امام جواد کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جواد ہے، پروردگار عالم نے انہیں یہ خصوصیت دی ہے. اچھا خالی یہ میں کہہ رہا ہوں نہیں، ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، امام رضا کی خدمت میں، سنتے رہیے. امام رضا مشہد میں رہ رہے ہیں. امام رضا کہاں ہے؟ مشہد میں. وہ آیا امام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آتا. تو امام نے کہا کیا میرے حق میں دعا کر دیجئے، کوئی معجزہ دکھا دیجئے میری آنکھیں دیکھنے لگیں. امام نے خط لکھا اور خط لکھ کے کہا کہ ایک خط لے کے مدینے چلا جا، مدینے میں تجھے میرا 5 سال کا بیٹا ملے گا جس کا نام محمد ہے، لقب جواد ہے، اسے یہ خط دے دینا، انشاءاللہ خدا اس کے ذریعے تیری اس حاجت کو پوری کر دے گا. وہ نابینا شخص خط لے کے مشہد سے مدینے آیا، امام جواد کو ملا، امام جواد سے ملاقات کی. اس نے کہا آپ کے بابا نے خط دیا ہے. امام نے اس خط کو دیکھا، پڑھا، چوما، آنکھوں سے لگایا، اور روایت کہتی ہے اس کے پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور کچھ کہا، اس کی آنکھیں دیکھنے لگی. آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے غور نہیں کیا. اگر غور کر لیتے تو اس بات میں ایک راز پنہا ہے. یہ کام جو امام جواد سے لیا گیا، کیا امام رضا خود نہیں کر سکتے تھے؟ بھائی امام رضا کر سکتے تھے؟ امام نے خط لکھا، اسے بھیجا، وہ وہاں پہنچا. نابینا آدمی، مثلا مثال کے طور پہ ایک نابینا آدمی اس مسجد میں آ جائے، مولوی صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھے اور مولوی صاحب کہیں میں نہیں بتاؤں گا، گوالٹولی چلا جا، اور یہ بات کانپور میں پتہ چل جائے، مولانا نجیب یہ کام خود ہی کر دیتے، اس اندھے کو گھما رہے ہیں. مگر اندھے کو نہیں، جتنے بھی اس دنیا میں اندھے تھے ان سب کو بتانا تھا کہ چراغ ہدایت کہاں جلے گا. آئے ہائے آئے ہائے، اس اندھے کو تو بینائی یہاں بھی مل جاتی، مگر امام نے کیوں بھیجا؟ تاکہ دنیا میں اور جتنے اندھے ہیں انہیں پتہ چلے کہ میرے بعد چراغ ہدایت کہاں جلنا ہے، کس کے پاس ہے. بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا جاؤ، اور جانے کے بعد اس سے رابطہ کرنا. وہ مدینے آیا، اس نے امام کو تلاش کیا، امام سے ملاقات کی، اور جب ملاقات کی تو امام نے اس کی پیشانی پا رکھا، اور وہ یہ ہنگامہ مچ گیا، یہ ہنگامہ مچ گیا. ارے بھائی، ایک 5 سال کے بچے نے اندھے کو بینائی دے دی ہے. یہ یاد رکھیے گا. دیکھیے آپ کا یہ امام جو ہے، امام جواد، ان کا ایک تاریخی واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں بہت جلدی تاکہ آپ سمجھیں کہ آج کے دور میں نہیں ہے. دیکھیے شخصیت منوانا یہ آسان نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہیں آج کے دور میں نہیں، اس زمانے میں بھی شخصیت منوانا دنیا کا سخت ترین کام تھا. امام رضا کے یہاں جو ہے وہ اولاد بہت تاخیر سے ہوئی ہے. 47 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا. آپ کے ایک ہی بیٹا ہے، آپ کو صرف ایک ہی بیٹا ہے، وہ امام جواد ہے تنہا. اور یہ بھی کس عمر میں پیدا ہوئے؟ 47 سال کی عمر میں. 47 سال تک آپ کے یہاں کوئی اولاد ہی نہیں تھی. 47 سال کم نہیں ہوتے. اور جب آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی تو آپ کے بھائی آپ کے پاس آگے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے بابا کہتے تھے کہ آپ بھی امام ہیں. اور حسن و حسین کے بعد امامت بھائیوں میں نہیں بیٹوں میں چلے گی. تو اگر آپ امام ہیں تو پھر آپ کے یہاں اگر اولاد نہیں ہوئی ہے تو پھر اگلا امام کون ہوگا؟ تو امام کہتے تھے پریشان نہ ہو، اللہ نے جو وعدہ پورا کیا ہے وہ پورا کرے گا. اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. اللہ نے 47 سال کی عمر میں امام جواد عطا کی. اب جب امام پیدا ہوئے ہیں تو امام کی کیفیت عجیب ہے. یہ جو آپ کا نواں امام ہے ان کا رنگ گندمی ہے، ویسا نہیں ہے جیسا امام رضا کا تھا. امام رضا کے بال سیدھے تھے، آپ کے بال گھنگریالے تھے. اب جب آپ بڑے ہونے لگے اور بچے کے نقش و نمودار ہوئے، اب یہ تو بچے کا رنگ ویسا نہیں ہے، بچے کے بال بھی ویسے نہیں ہیں. تو لوگ امام سے پوچھتے تھے یہ واقعاً کہاں میرا بیٹا؟ تو اس زمانے میں، اب روایت کا جو جملہ ہے وہ سنیے، اس زمانے میں قیافہ شناس افراد آیا کرتے تھے. قیافہ شناس جو قیافے کو دیکھ کے بتاتے تھے. اس زمانے میں تھے نا ایسے افراد، یعنی جو اونٹ کے پاؤں دیکھ کے بتاتے تھے کتنی دور سے چل کے آئے ہیں، اونٹ کی لید سونگھ کے بتاتے تھے کس شہر سے آئے ہیں، سوتے ہوئے لوگوں کے پاؤں دیکھ کے بتاتے تھے کس خاندان سے آئے.
وہ افراد تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو ہمیں یہ بتائیے اس کا ایسا رنگ کیوں ہے. تو امام نے فرمایا کہ اس کی ماں جس علاقے کی ہے وہ حبش کے نزدیک کا ہے, اس لیے اس کا رنگ اس کی ماں کی طرف گیا, اور اس کے بال بھی جو ہے اس کی ننیال کی طرف گئے, مگر یہ بیٹا میرا ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہم قیافہ شناس کو بلائیں گے. اب 4 سال کا بچہ ہے اور قیافہ شناس کو بلائے گا. امام نے کہا میں راضی نہیں ہوں, اس لیے کہ شریعت نے اجازت نہیں دی. تو امام کے لیے خانوادے والوں نے جو کام کیا وہ سنیے. امام سے کہنے لگے آپ اپنا ماما اتار دیں. امام رضا سے کہا آپ اپنا ماما اتار دیجئے, اپنی قبا ابا اتار دیجئے, اور سر پہ ایک چفیا ڈالنے کے بعد باہر بیٹھ جائیے, باہر کا جہاں خدام بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ یہ پہن کے رکھیں گے تو ہر آدمی جان جائے گا کہ آپ تو بنی ہاشم سے ہیں, امام ہیں, آپ بیٹھ جائیے. قیافہ شناس کو بلایا گیا. قیافہ شناس آیا. جب وہ گھر میں داخل ہونے لگا تو سارے غلام بیٹھے ہوئے تھے, میں امام رضا بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس نے سلام کیا, امام نے جواب سلام دیا. اب جو روایت کا جملہ ہے وہ سنیے. جب امام نے اس کو جواب سلام دیا تو روایت لکھنے والے نے لکھا کہ اگر امام اسے مسلمان نہ مانتے تو جواب سلام نہ دیتے. آپ نے غور ہی نہیں کیا میں نے کیا کہا. اگر امام اسے مسلمان نہ مانتے تو جواب سلام نہ دیتے, اس لیے کہ معصوم جسے مسلمان نہیں مانتا اسے جواب سلام نہیں دیتا. یعنی کہاں بیٹھے ہیں, ہر چیز کی وضاحت تھوڑی کی جاتی ہے. اب اگر مدینے میں کوئی آ کے شکایت کرے یا علی ہم فاطمہ کو سلام کرتے وہ جواب سلام نہیں دیتی, تو اس میں تلاش یہ نہیں کرنا ہے کہ فاطمہ جواب سلام کیوں نہیں دیتی. آپ جا کے چیک کیجئے کہ آپ کا ایمان کہاں چلا گیا ہے. بھئی سوال کرتے ہیں. امام کو کہا جاؤ. اب وہ آیا قیافہ شناس, اس نے امام کو سلام کیا, امام نے جواب سلام کیا. وہ نہیں جانتا کہ امام بیٹھے ہوں. اندر آیا, کیوں بلایا گیا مجھے؟ انہوں نے کہا ہمیں یہ بتانا پوچھنا ہے کہ کون کس کا بچہ ہے, کون کس کا. اس نے کہا ادھر آؤ. کہا یہ 2 بھائی سگے ہیں, مگر فرق اتنا ہے کہ ان کا باپ ایک ہے ماں 2 ہیں. ہاں بھائی صحیح. پھر ان کو کہا کہ یہ چچا بھتیجے ہیں. یہ ماموں سب کو بتا رہا تھا. جب سب کا امتحان لے چکا نا, بتا چکے, تو انہوں نے کہا اس بچے کو لے کے آؤ. 4 سال کے امام جواد کو لایا گیا. اب جب لایا گیا تو اس کے سامنے کھڑا کیا گیا, اور کھڑا کرنے کے بعد کہا گیا اب اس بچے کے بارے میں بتا کہ یہ کس کی نسل سے ہے. بس جیسے کہا نا اس بچے کے بارے میں بتا. اس نے جیسے ہی امام کو دیکھا, امام نے پلٹ کے اس کے دیکھا, اور دیکھ کے ایک جملہ کہا تو میرا شجرہ بتائے گا یا میں تیرا شجرہ بتاؤں؟ تو میرا شجرہ بتائے گا یا میں تیرا شجرہ بتاؤں؟ سن, تو میرا شجرہ نہ بتا, ہم تجھے تیرا شجرہ بتائیں گے. اور یاد رکھ شجروں کی پہچان کل چاہے جس چیز سے ہو, آج سے لے کے قیامت تک ہر اچھے شجرے کی پہچان ہمارے سے ہوگی. جو ہم سے منسوب ہے وہ اچھے شجرے والا ہے. اس نے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ یہاں جتنے بھی افراد بیٹھے ان میں کوئی بھی اس کا باپ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر کون ہے؟ کہا وہ جو باہر چفیا ڈالے بیٹھا ہے وہ اس کا باپ ہے. امام کو بلایا گیا. امام نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. اب تمہیں یقین آ گیا یہ 4 سال ہے. امام رضا اور امام جواد صرف 4 سال ساتھ رہے. 4 سال. 4 سال کے بعد مامون نے امام کو کہاں بلایا ہے؟ مشہد. یاد رکھیے گا تمہارے جتنے بھی امام ہیں وہ یا عراق میں ہیں یا سعودیہ میں ہیں, جائیے دیکھ لیجئے. تنہا امام رضا ہیں جو کہاں ہیں؟ مشہد میں. اور یہ جو امام رضا مشہد میں ہیں یہ خود نہیں آئے, امام کو بلایا گیا. وہ کیسے بلایا گیا وہ بھی سن لیجئے. اب امام 4 سال کے ہو چکے ہیں, امام یہاں. ادھر مشہد میں مامون کو حکومت ملی ہے, اقتدار, تازہ تخت ملا ہے. جب تازہ تخت ملا ہے تو اس نے اپنے مشیر وزیر فضل بن ربی کو بلایا اور بلا کے کہا یہ حکومت مل تو گئی ہے, اب اسے بچایا کیسے جائے؟ تو لوگوں نے کہا اچھا اب بچانا بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 مسئلے ہیں, حکومت کا پانا اور ہے, حکومت کا بچانا اور ہے. تو اس نے کہا یہ حکومت بچائی کیسی جائے گی؟ اس نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے, اپنے دشمنوں کو پہچان لو, دشمنوں کو مار دو, اگر دشمن مر گئے حکومت بچ جائے گی. اس نے کہا کہ میں کیسے پہچانوں میرا دشمن کون ہے؟ تم تلاش کر کے دو کہ میرے دشمن کون ہے. اس نے کہا تیرے دشمن جو ہیں وہی تیری حکومت کے دشمن ہیں. کہا کون؟ کہا میری تحقیق کے مطابق تیرے 3 دشمن ہیں, ان 3 کو ختم کر دے تیری حکومت بچ جائے گی. کہا پہلا دشمن کون ہے؟ کہا تیرا بھائی امین, تیرا سگا بھائی امین جو ہے وہ تیرا دشمن ہے. اس نے کہا ختم کر دوں گا.
آپ نے غور نہیں کیا؟ تیرا سگا بھائی تیری حکومت کا دشمن ہے، ختم کر دوں گا. غور کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھائی کو بھائی کے خون کا پیاسا بنا دے اسے حکومت کہا جاتا ہے. پہلا آدمی امین کا. دوسرا کہ اس کا وزیر، اس کا مشیر وہ تیرا دشمن ہے، کہ اسے بھی ختم کر دوں گا. کہ تیسرے کہ علی ابن موسیٰ الرضا. جب اس نے کہا تیسرا علی ابن موسیٰ الرضا ہے تو اس نے حیرت بھری نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا اور سوچتا رہا، اور سوچنے کے بعد کہا اس نام کا آدمی تو کوئی مشہد میں نہیں رہتا، یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، اس نام کا آدمی یہاں نہیں رہتا، یہ مدینے میں رہتا ہے. اس نے کہا کمال ہے، میں ہوں مشہد میں، وہ ہے مدینے میں، میں یہاں وہ وہاں، حکومت یہاں وہ وہاں، اقتدار یہاں وہ وہاں، اس سے میرا کیا لینا دینا؟ وہ میرا کیوں دشمن ہے؟ تو فضل بن ربیع نے کہا وہ اس لیے دشمن ہے کیونکہ جس تخت پہ تو بیٹھا ہے یہ تیرے باپ کا نہیں ہے. اے ذرا جاگیے. کہ پھر کہ یہ علی ابن موسیٰ الرضا کا ہے، تیرا باپ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا. کہ اچھا، کہا بس تین دشمن ہیں، اگر ان تین کو مار دیا تو حکومت تیری ہے، ہمیشہ تیری رہے گی. پہلا تیرا بھائی امین، دوسرا اس کا مشیر، تیسرے علی ابن موسیٰ الرضا. اس نے کہا سنو، وہ جو دو ہیں ان کا مسئلہ اتنا سخت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس ہیں، مگر یہ جو تیسرا ہے نا جو مشہد میں ہے اسے پہلے بلاؤ. مگر میرے تین سوال ہیں، ان تین سوالوں کے جواب دے تاکہ میں یہ سمجھوں کہ میرا جو دشمن ہے اس کا لیول کیا ہے. اس نے کہا پوچھئے لیول کیا ہے؟ کہا پہلے یہ بتائیے جو میرا دشمن رضا ہے اس کا خاندان کیسا ہے، کس خاندان سے ہے؟ آپ نے غور نہیں کیا؟ بات دشمن نے کی ہے مگر اچھی کی ہے. اس نے بتایا کہ دشمن جب بھی رکھنا خاندانی رکھنا. اس نے پوچھا جو میرا دشمن ہے رضا اس کا خاندان کیسا ہے، کتنے اونچے خاندان کا ہے؟ تو اس نے کہا سنو، جس خاندان سے رضا تعلق رکھتا نا اس سے اونچا کوئی خاندان ہی نہیں ہے. اس نے کہا اس سے اونچا کوئی خاندان نہیں ہے؟ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا اس سے اونچا کسی کا خاندان ہی نہیں ہے، رضا سے اونچا کسی کا خاندان ہی نہیں ہے. وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کیا بکواس کر رہا ہے، کیا اس کا خاندان محمد کے خاندان سے بھی اونچا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت پریشان کیوں ہو رہے ہو، جو محمد کا خاندان ہے وہی تو اس کا خاندان ہے. صلوات پڑھے نا پر محمد والے محمد پر. جو محمد کا خاندان ہے وہ اس کا خاندان. اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کا مطلب خاندان اونچا ہے، جو میرا دشمن ہے اس کا خاندان اونچا ہے. دوسرا سوال ہے میرا اپنے دشمن کے بارے میں، اس کا علمی معیار کیا ہے، کتنا بڑا عالم ہے جو میرا دشمن ہے. لفظ سنیں گے باپ اس کا جواب. خدا کی قسم کیا جواب دیا فضل بن ربیع نے. مسکرا کے کہنے لگا علم کا تو معاملہ یہ ہے کہ آج تک دنیا میں کسی نے رضا کی زبان سے یہ سنا ہی نہیں کہ میں نہیں جانتا، سنا ہی نہیں کہ میں نہیں جانتا. یہ صرف شیعوں کو فخر حاصل ہے کہ شیعوں کے کسی امام نے کبھی نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا. جب بھی جناب امیر سے رسول اللہ نے پوچھا یا علی کیا تم جانتے ہو، تو ہمیشہ مسکرا کے جواب دیا یا نبی اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. یہ نہیں کہا میں نہیں جانتا، اس لیے کہ علی کو معلوم تھا جو جاہل ہوتا ہے وہ امام نہیں ہوتا ہے. اس سے بڑا عالم کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کی زبان سے کسی نے سنا ہی نہیں کہ میں نہیں جانتا. اس نے کہا تیسرا سوال کہا پوچھو. کہا تیسرا سوال یہ کہ وہ دکھتا کیسا ہے، نظر کیسا آتا ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے. پہلا سوال یاد ہے، اس کا خاندان کیسا ہے. دوسرا سوال علم کیسا ہے. تیسرا سوال دکھتا کیسا ہے، نظر کیسا آتا ہے. اس نے کہا بادشاہ اس پہ تو بات ہی نہ کرو. کہا کیوں؟ کہا وہ دکھتا ایسا ہے کہ جسے ایک بار دیکھ لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. اس نے کہا اچھا یعنی تینوں صفاتوں میں ماہر ہے، خاندان بھی اونچا، عالم بھی بڑا، اور نظر بھی ایسا آتا ہے کہ جو ایک دفعہ دیکھ لے وہ اسی کا ہو جائے گا. جاؤ اسے لے کے آؤ. سپاہی نکلے، باہر نکلے، ایک منزل تک پہنچے. بادشاہ نے پھر کہا کہ ان جانے والے سپاہیوں کو واپس بلاؤ. وہ گئے، پھر گئے، کہا واپس آؤ. واپس آیا. کہا بادشاہ سلامت ہم تو چلے گئے تھے، پھر کیوں بلایا؟ کہ اس لیے بلایا کہ تم جو جا رہے ہو رضا کو لینے، کیا لے کے جا رہے ہو سواری کے طور پہ، کس چیز میں لاؤ گے بٹھا کے؟ اس نے کہا حضور مرد ہے، گھوڑا لے کے جا رہے ہیں، گھوڑے پہ بٹھا کے لائیں گے. کہ خبردار رضا کو گھوڑے پہ نہ لانا. کہ کیوں؟ کہ اس کے لیے اونٹ لے کے جاؤ، اور اونٹ بھی خالی نہ لے جانا، محمل لگانا، پردے لگانا، اور جب رضا بیٹھ جائے تو پردہ ڈھک کے لانا. اس نے کہا کمال ہے کو مرد بھی پردے میں آتے ہیں،
اس نے کہا اسے پردے ہی میں لانا. کہا کیوں؟ کہا تو نے نہیں سنا فضل بن ربیع نے کیا کہا؟ جو ایک بار دیکھ لیتا ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. جو ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. اب لفظ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کی خواہش یہ تھی کہ امامت پردے میں رہے تاکہ قوم فیض نہ پا سکے. اللہ نے کہا ہم یہ خواہش بھی پوری کر دیں گے، آخری کو پردے میں بھی رکھیں گے، فیض بھی پہنچائیں گے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. آخری کو پردے میں بھی رکھیں گے اور فیض بھی پہنچائیں گے. پہنچے امام کو لینے. امام نے اپنے اہل خانہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد امام رضا نے کہا سنو، اب 4 سال کا بیٹا ہے. امام جواد 4 سال کے ہیں. بلانے کے بعد کہا سنو میں جا رہا ہوں، اور سنو یہ میری پہلی ہجرت نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں. میرے نانا نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف. میرے جد علی نے ہجرت کی مدینے سے کوفے کی طرف. میرے جد حسن نے ہجرت کی کوفے سے واپس مدینے کی طرف. میرے جد حسین نے ہجرت کی مدینے سے کربلا کی طرف. اور اب میں ہجرت کر رہا ہوں مدینے سے مشہد کی طرف. مگر یاد رکھو جس شہر میں جا رہا ہوں وہ شہر نہیں، وہ ملک ایک دن میرے ہی نام سے جانا جائے گا. آئے ہائے آئے ہائے، وہ ملک ایک دن میرے ہی نام سے جانا جائے گا. سپاہی پہنچے، امام کو بٹھایا، پردے میں بٹھایا، پردے لگائے، اونٹ چلا. اب روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب بھی اونٹ رکتا تھا امام نے درمیان میں کسی سے بات نہیں کی. اتنا لمبا سفر، کسی سے کوئی بات نہیں، کوئی کلام نہیں. بس امام کا کام کیا تھا؟ امام جب اونٹ رکتا تھا اترتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، واپس محمل میں تشریف لے جاتے تھے. جب بھی اونٹ رکتا تھا اترتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، واپس اونٹ پر تشریف لے جاتے تھے. اس کے علاوہ امام نے کوئی عمل انجام نہیں دیا. پورے مجمع کی توجہ، اب جو تاریخ نے اگلا جملہ لکھا وہ سن لیجیے گا. امام اترتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اونٹ پہ چلے جاتے تھے. اترتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، واپس اونٹ پہ چلے جاتے تھے. اترتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، واپس اونٹ پر تشریف لے جاتے تھے. تاریخ کو لکھنا پڑا. رضا کے اترنے نے، نماز پڑھنے نے، کھانا کھا کے واپس جانے نے، اسی ادا نے ان سارے سپاہیوں کو جو لینے آئے تھے واپس جانے سے پہلے شیعہ کر دیا. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے. اترتے تھے. اس کا مطلب سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلوار کا اسلام اور ہے، کردار کا اسلام اور ہے. تو یہ کہتے ہیں جی تلوار سے پھیلا، تلوار سے نہیں، کردار سے پھیلا ہے. کردار اسلام محمد بن قاسم نے نہیں پھیلایا، محمد مصطفیٰ نے پھیلایا ہے. اب امام اترنا، امام بات ہی نہیں کرتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، بول نہیں رہے. امام خاموش لے کے لایا جا رہا. 4 سال کے بیٹے کو چھوڑ کے امام آ رہے ہیں. 4 سال کا بیٹا ہے، چھوڑ کے آ رہے ہیں، مشہد کی طرف آ رہے ہیں. جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں وہ بتائیں گے مشہد سے 100 کلومیٹر پہلے ایک شہر ہے جس کا نام ہے نیشا پور. گئے ہیں جو لوگ زیارت کرنے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے کون کون گیا. وہ بتائیں گے ہاں ماشاءاللہ ہمارے حیدر بھائی گئے، آپ گئے. قدم گاہ امام کے قدم کے نشان ہے وہاں، امام کا چشمہ ہے وہاں. اور فیروزہ پیدا ہوتا ہے. فیروزہ تو سب جانتے ہیں نا، فیروزہ انگوٹھی میں پہنا جاتا ہے. جب کوئی زیارت پہ جاتا ہے کیا لے کے آؤں؟ اتنا بڑا فیروزہ لے آنا. جیسے وہاں کوئی بیچارہ ٹوکری میں فری میں لیے بیٹھا ہے، وہاں جا کے انچوں میں بک رہا. تو اب وہ نیشا پور پہنچ گئے. جب امام نیشا پور پہنچے، روایت کا جو جملہ ہے وہ سنیے گا. جس وقت امام کے اونٹ نے نیشا پور کی زمین پر قدم رکھا، 16,000 آدمی امام کے استقبال کے آگے. 16,000 کم نہیں ہے. 16,000 جانتے کتنے ہیں؟ 16,000 یہاں جائیں، یہ کانپور نہ رہے، جوگی پورا بن جائے. مگر بننے مت دیجیے گا. سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسے بننے مت دیجیے گا. کیا کہ 16,000 آدمی آ گئے. اونٹ رکا، پردہ ہٹا، امام اترے، نماز پڑھی، کھانا کھایا،
بغیر کوئی بات کیے واپس امام اونٹ پہ جا کے بیٹھ گئے. 16,000 آدمی بیٹھ گئے, پردہ لگا. امام نے کہا اونٹ آگے بڑھاؤ. اونٹ 2 قدم چلا, اونٹ پھر رک گیا. امام نے کہا کیوں روک دیا؟ نیچے سے سپاہی نے جواب دیا, حضور 16,000 آدمی صف بنا کے کھڑے ہیں, کہہ رہے ہیں آگے نہیں جانے دیں گے. 16,000 آدمی صف بنا کے کھڑے ہو گئے, اونٹ آگے نہیں جانے دیں گے. اگر کانپور جاگ رہا ہے تو لفظ کہہ رہا ہوں, آگے جانے نہیں دیں گے. ہماری ایک شرط ہے, جب تک وہ شرط پوری نہیں ہوگی آگے نہیں جانے دیں گے. امام نے کہا ان سے پوچھو کہ ان کی شرط کیا ہے. 16,000 لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہماری شرط یہ ہے, ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں ہمارے دور کا محمد بولتا کیسے ہے. آئے ہائے ہائے ہائے, ہمارے دور کا محمد بولتا کیسے. جب تک امام نہیں بولیں گے ہم نہیں جانے دیں گے. اب جو روایت کا جملہ ہے بھائی وہ سن لیجئے, جو روایت کا جملہ ہے وہ سنیے گا آپ, پوری توجہ. روایت میں جو جملہ لکھا ہے اسے سنیے اور مزے لیجئے. روایت یہ کہتی ہے کہ ان 16,000 لوگوں میں ایک بھی خالی ہاتھ نہیں آیا تھا. 16,000 آدمی آئے, ایک بھی خالی ہاتھ نہیں, دونوں ہاتھ بھرے ہوئے تھے, ایک میں کاغذ ایک میں قلم. 16,000 کاغذ اور قلم لے کے آدمی جمع ہوئے. 16,000 قلم, 16,000 کاغذ, 16,000 قلم, 16,000 کاغذ, اور یہ سننے کے لیے آئے کہ محمد بولتا کیسا ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا تاریخ کتنی جلدی بدل گئی. کل ایک قلم مانگا تھا, آئے ہائے, کل ایک قلم مانگا, قلم نہیں دیا گیا. آج 16,000 لوگ قلم لے کے آ گئے. اب جو قلم لے کے آئے تو امام نے کہا کہ اچھا مجھ سے سننا چاہتے ہیں, میں سناتا ہوں. پردہ ہٹا, پردہ ہٹا. امام نے اپنا چہرہ پردے سے باہر نکالا. 16,000 لوگوں کی 32,000 آنکھوں نے امام کو دیکھا. آئے ہائے آئے ہائے, 16,000 لوگوں کی 32,000 آنکھوں نے دیکھا. پیشانی وہ کہ جس سے اسلام کے سورج کا مقدر کا سورج طلوع ہو رہا ہے, ناک وہ جو صراط مستقیم کا پتہ دے رہی ہے, دانت وہ جس سے صبح کی روشنی نمودار ہو رہی ہے, رخسار وہ جس سے گلاب روشنی حاصل کر رہے ہیں. کیا کہنے, ایسا چہرہ. امام نے کہا سنو, میں نے سنا ہے اپنے بابا سے, انہوں نے سنا ہے ان کے 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 بابا سے, انہوں نے سنا ہے رسول اللہ سے, رسول اللہ نے سنا ہے جبرائیل سے, جبرائیل نے سنا ہے اس پردے سے, اور پردے نے سنا ہے خدا سے. کیا سنا ہے؟ فرمانے لگے آواز آئی تھی جو میں تمہیں سنا رہا ہوں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے, جو اس میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا. نہیں پہنچے آپ, اگر پہنچ جاتے تو خدا کی قسم میری محنت کامیاب ہو جاتی. امام نے جو سلسلہ گنایا نا, سلسلہ جو سنایا, اس کو, اس حدیث کو روایات کی دنیا میں, احادیث کی دنیا میں سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. اور اس کے لیے شیعہ نہیں علماء اہل سنت لکھتے ہیں, روایت چھوڑ دیجئے, اس کے لیے علماء اہل سنت لکھتے ہیں کہ اگر اس حدیث کا سلسلہ, یہ جو امام نے کہا نا میں نے اپنے باپ سے, انہوں نے اپنے باپ سے, انہوں نے اپنے باپ سے, انہوں نے باپ سے, اگر یہ سلسلہ پڑھ کے کسی پاگل پہ پھونک دیا جائے تو وہ صحیح ہو جائے, کسی بخار والے پہ پھونک دیا جائے وہ تندرست ہو جائے. کتنا مضبوط سلسلہ. امام نے کہا کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے, جو اس میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا. یہ کہہ کے امام نے پردہ کھینچا, کہا اونٹ آگے بڑھاؤ. اونٹ نے آگے بڑھنا شروع کیا. اب جو اونٹ آگے بڑھنے لگا لوگ خوش ہونے لگے, پردہ تو کھنچ گیا نا. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اندر والے کو کیا پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے, انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ تو پردے کی بات کر رہا ہے, یہ دیوار کے آگے بھی ایسے ہی دیکھتا ہے, دیوار کے پیچھے بھی ایسا ہی دیکھتا ہے. کونیاں چلنے لگی, مزہ آ گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ تم نے نہیں سنا فرزند رسول نے کیا کہا, جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ بچ گیا. کہ کیا مطلب؟ کہیں گے میں بھی بچ گیا. اس نے کہا تو بھی بچ گیا, وہ 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 بھی بچ گیا. ابھی اونٹ چند قدم چلا تھا, امام نے پھر کہا اونٹ روک دے. اس نے پھر اونٹ روکا.
جب روکا امام نے پھر پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹا کے پھر منہ نکالا اور نکال کے جو جملہ کہا سب کے ارمان کے چراغ بجھ گئے. امام نے کہا پر ایک شرط ہے, زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو, دل میں علی ولی اللہ ہو. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد وآل. زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو, دل میں ہم اس کی شرطوں میں سے ایک شرط ہم اہل بیت ہیں. امام آگے بڑھا, چلائے, اونٹ آ گیا مشہد. مشہد میں ایک ہنگامہ, 16,000 آدمی, بغیر فیس بک کا زمانہ نہیں تھا, سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا, ٹویٹر کا زمانہ نہیں تھا, بغیر بتائے پہنچ گئے 16,000. کیسے پہنچے؟ ہم سے پوچھ رہا ہے کیسے پہنچے بغیر بلائے. اگر یہ پوچھنا ہے تو جا کے اربعین پہ دیکھ لے. اربعین پہ حسین بلا تھوڑی رہے ہیں, پھر بھی لوگ جا رہے ہیں. بس جیسے آج اربعین پہ بغیر بلائے جا رہے ہیں, وہاں بھی بغیر بلائے گئے تھے, آ گئے امام. اب وہ یاد ہے امام کا لباس کیا تھا؟ امام رضا کا امامہ ہرے رنگ کا, دوش پہ ردا ہو. دربار میں آ گئے مامون پہنتا تھا کالے کپڑے. مامون کا جو لباس تھا وہ کالا تھا, سر سے پاؤں تک کالا, بالکل کالا. ہمارے یہاں کالا لباس پہننا مکمل مکروہ ہے عزا کے علاوہ. بعض نے نماز میں بھی کراہیت کی ہے کہ نماز میں بھی اس کا استعمال زیادہ نہ کیا جائے. وہ کالے کپڑے پہنتا تھا. اچھا, کالے کپڑے مامون پہنتا تھا, اسے خوش کرنے کے لیے جتنے دربار میں آتے تھے وہ بھی کالے پہنتے تھے. کیوں؟ تاکہ بادشاہ کو لگے کہ سارے میرے رنگ میں رنگے. ہمارا بھی تو مزاج یہی ہے, کیوں خاموش ہو؟ ہمارا بھی تو مزاج یہی ہے. سماجوادی کی حکومت آئی, 35 روپے کی جھنڈی لے کے گاڑی کی اس پہ لگا لی. بسپا کی آئی تو اس کی جھنڈی, یعنی جس کی حکومت اس کی جھنڈی, تاکہ ہر چوراہے پہ کھڑا ہونے والا پولیس والا یہ سمجھے جھنڈی دیکھ کے کہ پارٹی فلاح ہے. اسی لیے لوگوں کی جھنڈیاں بدلی ہیں, تمہارا علم کبھی نہیں بدلا. ہاں, دنیا کی جھنڈیاں بدلی ہیں, تمہارا علم کبھی نہیں بدلا. جو حمزہ کے ہاتھ میں تھا وہی علی کے ہاتھ میں ہے, وہی عباس کے ہاتھ میں, اور جب مہدی آئے گا اس کے ہاتھ میں بھی وہی ہوگا. کبھی جھنڈی نہیں بدلی. آ گئے. اب وہ کالے کپڑے پہنتا تو سب کالے کپڑے پہنتے تھے, سب کالے کپڑے پہنتے تھے. آج مامون کو جب پتہ چلا امام کا, اس نے کہا کل امام کو دربار میں لانا. کل دشمن ہے نا بھائی, دشمن کو کل دیکھیں گے دربار میں. سب سے پہلے جا کے دربار میں خود ہی بیٹھ گیا. کتنا بے چین ہے, ایکسائٹیڈ ہے کہ امام کو دیکھوں. پہلا آدمی آیا ہرے کپڑوں میں, اس نے کہا چلو پہن لیا ہوگا, روز تو کالا پہنتا تھا. دوسرا آیا وہ بھی ہرے میں, تیسرا آیا وہ بھی ہرے میں, چوتھا آیا وہ بھی ہرے میں, پانچواں آیا وہ بھی ہرے میں. اس نے کہا میں فضل بن ربی سے پوچھوں گا یہ کیا ہو رہا ہے. فضل بن ربی آیا وہ بھی ہرے میں. اس نے کہا ادھر آؤ. کہا یہ سب ہرے میں کیوں آئے؟ کہنے لگا حضور وہ جو آج آ رہے ہیں نا وہ ہرا پہنتے ہیں. اس نے کہا اچھا, اس نے کہا ہے کہ تم ہرا پہن کے آنا. کہنے لگا نہیں وہ تو ابھی زبان سے بولا ہی نہیں, اس نے تو کچھ کہا ہی نہیں. تو کہنے لگا پھر یہ ہرا کیوں پہن کے آیا؟ کہنے لگا آپ کو تو اب پتہ چلا ہے, میں تو رات بھر نہیں سو پایا یہ سوچ کے کہ ابھی تو وہ بولا نہیں. بغیر بولے اس نے لباس بدل دیے. جس دن وہ بول گیا تو کردار بدل دے گا. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد وآل. جلدی جلدی امام دربار میں آ گئے. امام دربار میں آ گئے, امام بیٹھ گئے. مامون کھڑا ہوا, اس نے امام کو دیکھا, ایسا چہرہ کہ اس نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا, ایسی مسکراہٹ کہ اس نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تھی, ایسے چہرے پہ وجاہت کہ اس کی آنکھوں میں بس گئی. یہ کیا ہو گیا؟ امام بیٹھ گئے. جلدی میں تاریخ مختصر کر کے آپ کو سنا رہا ہوں. اس نے امام کی خدمت میں 2 پیشنیاد رکھی, 2 گزارش. پہلی یہ کہ آپ حکومت کے ولی عہد بن جائیے, حکومت کے ولی عہد بن جائیے, ولی عہدی قبول کر لیجیے, پہلی بات. دوسری یہ کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیجیے. کیا رکھا؟ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیجیے. اب تک میں نے نہیں کہا کہ کانپور توجہ دے, آپ نے جیسے چاہے سن لیا, مگر اس جملے پہ مجھے بھرپور توجہ چاہیے جو میں کہنے جا رہا ہوں. مامون نے کیا کہا؟ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیجیے, اور اس نے شادی کرائی بھی. مامون نے شادی کرائی. ایک سوال میرے ذہن میں بار بار آتا ہے, میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا
کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر دور کے مامون نے یہ چاہا کہ اس کی بیٹی اس کے دور کے محمد کے گھر میں چلی جائے. ہر دور کے مامون نے چاہا کہ اس کی بیٹی اس کے دور کے محمد کے گھر میں چلی جائے. اچھا یہ پہلی بیٹی ہے جو امام رضا کے گھر میں آئی ہے, امام رضا کے گھر میں آئی ہے. اچھا آپ کیا سمجھ رہے ہیں, مامون ختم ہو گیا؟ مامون ختم ہوا؟ کون سا مامون ختم ہو گیا؟ ہر وہ باپ مامون ہے جو اپنی بیٹی کے ذریعے داماد کو پریشان کرائے. اب جو خاموش ہیں ان کے بارے میں کیا سمجھوں؟ ہر وہ سسر, ہر وہ خسر محترم کہ جو بیٹی کے ذریعے داماد کو ٹارچر کرا رہا ہے, وہ اس دور کا مامون ہے جو کہہ رہا ہے نا کہ داماد کی ایک نہ ماننا. سمجھ گئے نا, وہ چاہے جو بھی ہو, چاہے وہ خسر محترم ڈاکٹر ہو, ماسٹر ہو, کلیکٹر ہو یا مولوی صاحب ہو, جو بھی ٹینشن دے رہا ہے داماد کو, سمجھ لو مامون کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. ہاں بھائی صاحب, یہ دنیا کا مظلوم ترین رشتہ ہے داماد. داماد اس سے مظلوم کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اس کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ بوڑھا ہوتا جا رہا ہے, گھر میں نئے داماد آ رہے ہیں, اب مقابلہ اس سے ہوگا کیونکہ یہ پھپھا بن گئے, وہ داماد ہی ہے ابھی. تو مقابلہ داماد کا ہوتا ہے, پھپھا داماد کا نہیں ہوتا. اس نے کہا کہ نہیں امام اب یہ اس تاریخ کو نہیں روکیے. امام یہاں گئے, امام کو شہید کر دیا گیا. جس وقت امام رضا کو شہید کیا گیا اس وقت امام جواد کی عمر 7 سال ہے. 7 سال کی عمر میں امام جواد عہدہ امامت پہ آئے. آپ کا سب سے کم سن امام کون ہے؟ امام جواد ہے. کل عمر کتنی ہے؟ کل عمر امام کی کتنی ہے؟ 25 برس یا 28 برس. اس میں 7 سال کی عمر وہ ہے کہ جب آپ عہدہ امام. 7 سال کے بچے کو کیا پتا. اب جب امام کی شہادت ہو گئی, لیکن کوہرام برپا ہو گیا, امام شہید کر دیے گئے, تو جو وہاں اچھے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امام شہید کر دیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اب امام کے بعد امام کون ہے, امام کے بعد امام کون بنے گا. امام رضا تو شہید ہو گئے, اب امام کون بنے گا. تو انہوں نے کہا امام کون بنتا, ان کا بیٹا بنے گا. تو اب کہا امام کے بعد امام کا بیٹا بنے گا. امام کے بیٹے کی تو عمر 7 سال ہے. یہ 7 سال کا بچہ امام کیسے بنے گا؟ 7 سال کے بچے کو پتہ کیا ہے کہ شریعت کیا ہوتی ہے, دین کیا ہوتا ہے, اصول کیا ہوتا ہے, کام کیا ہوتا ہے, اسے کیا پتا. تو انہوں نے کہا یہ تیرے گھر کا بچہ نہیں ہے, یہ رضا کے گھر کا بچہ ہے. اب لوگوں نے اس پہ دلائل دی قرآن سے. وہ دلیل کیا دی؟ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کا واقعہ سنایا کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو 3 دن کی عمر میں انہوں نے چلا کے کہا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کے آئے, وجعلنی نبیّا, اور نبی بنا کے بھیجا گیا. ہاں یہ تو بات صحیح ہے. اس نے کہا 3 دن میں وہ نبی ہو سکتا ہے, 7 سال میں امام نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے نا پر محمد والے محمد پر. اب یہ امام بن گئے, امام بن چکے ہیں. اب امام بغداد میں رہ رہے ہیں, مدینے میں نہیں ہے, بغداد. مامون نے اپنے بھائی امین کو قتل کرایا اور پوری حکومت ٹرانسفر کر دی کہاں؟ بغداد میں. آج بغداد اس زمانے میں مرکز بن چکا تھا علم کا. مامون کے دور میں مرکز, اس نے بڑے بڑے مفتی علماء سب لا کے بغداد میں جمع کر دیے, سائنٹسٹ, مرکز بنا دیا. اور بھائی بغداد تو مرکز ہے, اور ہماری بہت ساری قبور ایسی ہیں بغداد میں, مثلا نواب اربا جو ہیں, غیبت صغرا میں جو امام کے 4 نائب تھے, چاروں وہی ہیں. جناب کلینی بغداد میں, بڑے بڑے علماء کی قبریں, اور کچھ قبریں ان کی بھی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے بغداد شریف. سمجھ گئے نا, بغداد شریف. مگر ہمارے والے شریف نہیں کہتے, کیونکہ جب وہ شریف آتے ہیں تو اشرف ہو کے آتے ہیں. اب بغداد میں مامون بھی وہاں تک چلا گیا, امام کو شہید کیا, امام اپنے بھائی کو قتل کیا, اور ساری حکومت ٹرانسفر کر دی وہاں. مگر جب یہ وہاں ٹرانسفر ہو گیا, اسے سکون نہیں مل رہا ہے, بے چین ہے, نیند نہیں آ رہی ہے, ہلکی سی نیند آتی ہے. اسے ایسا خام میں نظر آتا ہے جیسے کوئی اسے بشارت دے رہا ہو, تو جہنم جائے گا, تو جہنم جائے گا, تو جہنم جائے گا. اس نے لوگوں کو جمع کیا جو بڑے بڑے اس زمانے میں حکیم تھے. اس نے کہا بھائی میں سو نہیں پا رہا ہوں, میری نیند پوری نہیں ہو رہی, مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے سر پہ کوئی سوار ہے. تو انہوں نے کہا پریشان کیوں ہو رہا ہے, تم پریشان نہ ہو, ایسا کرو تم چونکہ سکون سو, تھک نہیں پا رہے ہو, کہا تو کیا کروں, شکار پہ جاؤ. جب آدمی شکار پہ جاتا ہے
تو اس کو دماغ کا استعمال کرنا پڑتا ہے، بدن کی طاقت کا استعمال کرتا ہے. تھک جاؤ گے، جب واپس آؤ گے تو سکون سے سو جاؤ گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ میں ایسا کرو، قافلہ تیار کرو، ہم شکار پہ جائیں گے. شکار. اب امام بھی بغداد میں، 7 سال کی عمر میں امام بھی بغداد میں اور مامون بھی بغداد میں. اب بغداد، مگر مامون کو یہ نہیں پتا کہ امام ہے اور یہ امام رضا کا بیٹا. امام بھی بغداد. اب وہ قافلہ تیار کیا گیا، مامون جا رہے ہیں شکار کھیلنے تاکہ انہیں نیند صحیح آئے. چلا. اب جب مامون کی کسی سواری گزرتی ہے گلی سے تو ایک آدمی چلا کہتا ہے ہوشیار، خلیفہ وقت آ رہے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ آ رہے ہیں، ہٹو. اور لوگ سن کے بھاگنے لگتے ہیں. ایک جگہ بچے کھیل رہے تھے چوراہے پہ، جب بچوں نے سنا خلیفہ آ رہا وہ بھاگنے لگے. پتہ نہیں اس خلیفہ میں اتنا کرنٹ کیوں ہے، کبھی یہ خود بھاگتا ہے کبھی لوگ اسے سن کے بھاگتے ہیں. بھاگ رہے ہیں. ایک بچہ کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ 7 سال کا. مامون نے انہیں دوڑتے وہ کو نہیں دیکھا، کھڑے ہوئے کو دیکھا. 7 سال کا بچہ. اس نے کہا اے میری سواری اس کے پاس لے کے چلو. سواری لائی گئی. 7 سال کے ہیں امام جواد، 7 سال کے. پہلا جملہ اس نے کہا جب سب بھاگے تو کیوں نہیں بھاگا؟ جب سب بھاگے تم کیوں نہیں بھاگے؟ کہ فطرت میں بھاگنا نہیں ہے. آئے 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 آئے، میری فطرت میں بھاگنا نہیں ہے. کیوں بھاگوں؟ میں کسی بھگوڑے کا پوتا تھوڑی ہوں، حیدر کرار کا پوتا ہوں. اس نے کہا اچھا آپ اس لیے نہیں بھاگے؟ ہاں. کہا سن 3 وجہوں سے نہیں بھاگا. کہا پہلے کیوں؟ کہا پہلے تو یہ ہے کہ میرے کھڑے ہونے سے تیرا راستہ تنگ نہیں ہو رہا. میں کونے میں کھڑا ہوں، پوری گلی خالی پڑی ہے، کہیں سے چلا جا. تو اس نے کہا اچھا تم اس لیے نہیں بھاگے کیونکہ راستہ تنگ. کہا کہ دوسرے میں مجرم نہیں ہوں. امام نے بتایا کہ جب بھی بھاگے گا مجرم بھاگے گا. اور سن میں تیری طرف سے بدظن بھی نہیں ہوں، حسن ظن رکھتا ہوں، بدظن نہیں ہوں. حسن سے تیرے بارے میں برا نہیں سوچتا ہوں، تو میرے بارے میں سوچتا ہو تو سوچتا ہوں. اس نے کہا یہ آدمی تو مجھے پہچانتا نہیں. تو کہنے لگا پہچاننے سے فائدہ کیا ہے؟ تو بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی بندہ ہوں. کہنے لگا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا نام ہے میرا محمد. کہنے لگا اپنے باپ کا نام بتا. کہا علی. جیسے کہا نا علی تو فوراً مامون نے پوچھا کون سا علی؟ آئے ہائے کون سا علی؟ تو کہنے لگا علی ابن موسیٰ رضا. کہا وہ مشہد والا کہاں؟ کہا میں انہی کا بیٹا ہوں. اوف، اس کی تو نیند ہو گئی. یاد رکھیے گا تاریخ نے لکھا کہ جتنے بھی ظالم بادشاہ گزرے ان میں سب سے مائنڈڈ اگر کوئی گزرا ہے پڑھا لکھا مامون تھا. کتنا بڑا مائنڈڈ تھا. اس نے 2 سال امام رضا کی عہد امامت میں گزارے اور امام سے اتنا علم لیا کہ جتنے بھی مخالف علماء تھے سب کو بلاتا ہوتا اور کہتا تھا مجھ سے مناظرہ کرو، میں شیعہ ہوں مجھے ہراؤ. اور آخر میں اکیلا ہرا دیتا تھا اور کہتے تھے جب تم بنے ہوئے شیعہ کو نہیں ہرا پا رہے ہو بنے ہوئے کو نہیں ہرا پا رہے ہو اصلی کو کیا ہراؤ گے؟ جاؤ اور تیاری کرو. اتنا پڑھا لکھا. اس نے کہا کہ یار یہ بچہ، اس نے میرا دماغ ہلا دیا. چلا گیا. اب شکار پہ جا رہا ہے مگر دماغ میں بچہ گھوم رہا ہے. شکار پہ جا رہا ہے بچہ گھوم رہا ہے. امام وہیں اپنا ٹہل چلا گیا. باز سمجھتے ہیں آج بھی عربوں میں جائیں گے، دبئی میں لوگ باز پالتے ہیں، یوں ہاتھ پہ رکھ کے اڑاتے ہیں. زامین بھائی بتائیں گے. اڑاتے ہیں، وہ جاتا ہے اڑاتا ہے، اس کو شوق ہے عربوں میں. اس نے باز اڑایا، ایک پرندہ جا رہا تھا اس کے پیچھے باز چھوڑا، وہ باز گیا پرندہ لے کے نہیں آیا، مچھلی لے کے آیا. مچھلی لے کے آیا، اس کا اور دماغ خراب ہو گیا. اس نے کہا ہوا میں مچھلی کا کیا مطلب ہے؟ سمندر میں تھوڑی گیا تھا، جا رہا ہے اوپر لا رہا ہے مچھلی نیچے پرندہ اوپر، کیا مسئلہ؟ اس نے سب کو بلایا، بلا کے کہنے لگا بھائی یہ گیا تو تھا اوپر، یہ مچھلی لے کے کیا؟ اس نے کہا جی یہ مچھلی کہاں سے؟ ہمیں نہیں پتا، ہمیں یہ بتائیے کہ واپس جانا ہے. اس نے کہا بس ہو گیا شکار، واپس چلو. اب واپس آیا، پھر اسی راستے پہ پھر وہی 7 سال کا بچہ نظر آیا. لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا. ایک بچہ کھڑا ہے، عمر 7 سال ہے اور اس نے ایک بکری کا کان پکڑا ہوا ہے اور بکری کے کان کو پکڑ کے کہہ رہا ہے کر خدا کو سجدہ، کر خدا کو سجدہ، کر خدا کو سجدہ. اس نے پھر اسے دیکھا، بچہ وہی ہے، تیور بھی وہی ہے. اس نے کہا بھائی روکو روکو روکو. اترا. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے سرکشوں کو خدا کا سجدہ کرنا سکھا رہا ہوں. اسی لفظ میں مجلس ہو گئی. سرکشوں کو
خدا کا سجدہ، ابے خدا کا سجدہ کرنا سکھا رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا خدا کا سجدہ کرنا، ہاں خدا کا سجدہ، ہاں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے کہ آج بچہ ہوں اس سے سجدہ کرا رہا ہوں، کل بڑا ہوں گا تو بڑوں بڑوں سے سجدہ کراؤں گا۔ اچھا سب کچھ چھوڑو، سب کچھ چھوڑو، ہاں جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی مچھلی نکالی جس کے لیے اس نے اپنے وزیروں سے کہا تھا کہ اس مچھلی کو لے کے عجائب گھر میں رکھنا، لے جا کے، اور اس پہ لکھنا کہ بادشاہ نے اڑایا تھا باز، پرندے کے بجائے لایا تھا مچھلی۔ کیوں لایا تھا یہ نہیں پتا، مچھلی اس کے ہاتھ میں، مچھلی جیب میں سے ہاتھ نکالا، مچھلی کھائی۔ یہ بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ 7 سال کا بچہ۔ اس نے سوچا اگر بتا دیا تو میرا مزہ، نہیں بتایا تو بچہ کیا فرق پڑتا، مچھلی دبا کے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ جب بادشاہ پریشان ہو جاتے ہیں نا، تھک جاتے ہیں، تھکر اتارنے کے لیے شکار پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنا باز اڑاتے ہیں، باز بھیجتے پرندے کے پیچھے، پرندہ لے کے مچھلی آتا ہے، اور پھر باز پورے راستے مچھلی لا کے، باز جب بادشاہ کو دیتا ہے تو پورے راستے مچھلی لے کے جیب میں ڈال کے بادشاہ یہ سوچتا رہتا ہے یہ گیا تھا پرندہ لینے، مچھلی لے کے کیوں آیا، مچھلی لے کے کیوں آیا، مچھلی لے کے کیوں آیا؟ اور جب وہ پریشان ہو جاتا ہے تو وہ پھر آ کے بازار میں ایک بچے سے پوچھتا ہے، ارے آپ نے غور ہی نہیں کیا، پھر وہ آ کے ایک بچے سے پوچھتا ہے، کیونکہ اس کی بادشاہت فیل ہو گئی اور اس کو احساس ہوا کہ امامت کی دنیا اور ہے، حکومت کی دنیا اور ہے۔ کیا مطلب کہ وہ بچے سے پوچھتا ہے اور بچہ اسے جواب دیتا ہے، سن جب تو نے اڑایا باز تو باز تو پرندے کے پیچھے اڑا تھا، اسی وقت سمندر میں طوفان آیا، ایک بھور اٹھا، یہ جو چھوٹی مچھلیاں تھیں یہ اس کی تاب نہ لا سکی، یہ ہواؤں میں اڑنے لگی، اب جو ہواؤں میں مچھلیاں اڑی تیرے باز کی نگاہ پرندے سے ہٹی، مچھلی پہ پڑ گئی، مچھلی کو گیا اور لے کے آ گیا، اور اس مچھلی کو تو بغل میں لے کے آیا ہے، جیب میں رکھ کے مجھ سے پوچھ رہا ہے، اور کمال یہ ہے تو محتاج ہو کے حجت خدا سے پوچھ رہا ہے۔ آئے 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 آئے، اور اس نے کہا اچھا، اس نے مچھلی ہاتھ میں رکھی، امام کا ہاتھ پکڑا، ساتھ چلیے۔ امام نے کہا میں نہیں جاؤں گا، ساتھ چلیے۔ امام نے کہا میں پہلے اپنی ماں کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے، سپاہی کو بھیجا، جاؤ ان کے گھر جاؤ، اور انہیں ان کی والدہ سے ملا کے فوراً دربار میں لاؤ۔ گئے دربار میں پہنچے امام کے پاس، امام اپنی والدہ کے پاس گئے، اپنی والدہ سے کہا ماں مجھے دربار میں بلایا گیا۔ ماں گھبرا گئی نا، گھبرا گئی، میرے لال تو کہا نہیں، میرا قاتل یہ نہیں، اس کا بیٹا ہے، آپ بے فکر رہیے، یہ نہیں مارے گا، اس کا بیٹا مارے گا، تو آپ مطمئن رہیے، اسے تو میں ماروں گا، دربار میں ماروں گا، ذلیل کر کر کے ماروں گا، رسوا کر کر کے ماروں گا، پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آ گئے دربار میں، او 7 سال کا بچہ دربار میں آیا، دربار بھرا ہوا، یہ بھائی بادشاہ کسی بچے کو لا رہا ہو تو ایک ہنگامہ دربار میں آ گئے، سارے دربار میں لوگ اپنے اپنے تخت پہ بیٹھے، ایک تخت خالی پڑا تھا، اس نے بادشاہ نے امام کی طرف دیکھا، 7 سال کے امام نے، جائیے آپ بھی تخت پہ بیٹھ جائیے۔ امام نے کہا میں تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، کہا کیوں؟ کہ تخت سے ظلم کی بو آتی ہے۔ کہا تو پھر کس پہ بیٹھیں گے؟ کہا ممبر لگا، ممبر لگایا گیا، 7 سال کے امام ممبر پہ جا کے بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے کہا سارے علماء کو بلاؤ، جلدی بلاؤ، جلدی۔ سارے علماء بلا لیے گئے، میں نے فیصلہ کر لیا، کہا میں اپنی بیٹی کی شادی ان سے کروں گا۔ لوگوں نے کہا یہ 7 سال کا، کہنے لگے یہ وہ 7 نہیں ہے، یہ وہ والے 7 نہیں ہے، 7 سال کا نہ سمجھ، ہاں یہ 7 سال والا بچہ نہیں ہے، کہا یہ مکمل ہے، اس کا علم مکمل ہے، اس کا فضل مکمل ہے، اس کی کرامت مکمل ہے، اس کی فصاحت بلاغت، میں نے اس کو دیکھا ہے، میں نے اس سے امتحان لیا ہے، اور تم لے لو امتحان۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں لیں گے، جب تجھے ہرا دیا تو ہم کیا سب سے پڑھا لکھا آدمی لائیں گے۔ اس نے کہا بھائی جو سب سے پڑھا لکھا اس کو بلا لو، یہ تو بیٹھا ہی ہے دربار میں، کہاں جا رہا؟ امام بیٹھے۔ اس زمانے میں سب سے بڑا عالم یحییٰ ابن اخصم تھا، اس زمانے کا وہ قاضی القضات تھا، اسے بلایا گیا، یحییٰ ابن اخصم، اور 5 آدمی گھیرے ہوئے، لہیم شہیم آدمی، کس سے مناظرہ ہے؟ انہوں نے کہا اس بچے سے۔ دائیں بائیں میری بے عزتی، میں 80 سال کا ہوں، یہ 7 سال کا بچہ۔ اس نے کہا عمر پہ عمر کا نہیں ہے، مناظرہ کر اس سے، تو ٹھیک ہے کر لیتا ہوں۔ بیٹے
ہم ایک سوال کریں گے، اس سوال کا جواب دے دو. سوال کا جواب. بادشاہ کھڑا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے امام کی طرف. اس نے فقہ پہ نگاہ کی. 57 باب ہیں فقہ میں، 57 باب ہیں الگ الگ. اس میں سب سے سخت ترین باب حج کا باب ہے. حج آدمی پہلی دفعہ جائے 5-6 بکرے چڑھا کے لے کے آتا ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرتا، اس لیے کہ جیسے یہ احرام باندھتا ہے کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. شیشہ نہیں دیکھ سکتا، سائے میں نہیں بیٹھ سکتا، سر ڈھک نہیں سکتا، بہت ساری چیزیں اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. اس نے کہا یہ 7 سال کا بچہ، پہلے تو اسے یہ نہیں پتا ہوگا حج کے ارکان کیا ہے، پھر اسے یہ نہیں پتا ہوگا احرام باندھنے کے بعد. اب یہ اپنے حساب سوچ رہا ہے. اس احمق کو کون بتائے کہ اگر اس کا دادا علی کعبے میں نہ پیدا ہوتا تو کعبہ حج کے لائق نہ ہوتا. کعبہ حج کے لائق نہ ہوتا. بیٹا سوال کروں؟ امام نے کہا کرو سوال. او مجمع دیکھ رہا ایک دوسرے کو، کیا سوال؟ اب اس نے سارا دماغ لگایا، ایک سوال، بس ایک سوال. امام نے کہا کرو سوال. اب مجمع کی کیفیت دیکھیے گا، مجلس ختم ہو رہی ہے، 10 سے 5 منٹ کے اندر مجلس ختم ہو رہی ہے. اس نے کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کر لے کفارہ کیا ہے؟ حالت احرام میں کوئی شکار کر لے تو کفارہ کیا ہے؟ امام نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے پھر پوچھا، امام نے پھر پوچھا. لوگوں نے کہا جواب دیجئے. امام نے کہا ابھی تو اسے سوال ہی کرنا نہیں آتا. 80 سال کا چیف جسٹس قاضی القضات دربار میں کھڑا ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، 1 سال کا بچہ کہہ رہا ابھی تو اسے سوال کرنا نہیں آتا. اس پہ تو ایسا لگا ہوا جیسے منو پتھر گر گیا. امام نے کہا کہ ابھی تو اسے سوال کرنا نہیں آتا. اس نے کہا سوال کرنا نہیں آتا کیا مطلب؟ امام نے کہا جو تو نے سوال کیا محمل ہے، یہ سوال نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہ اس کی 13 قسمیں. اس نے کہا 13 قسمیں؟ امام نے کہا ابھی تو تجھے سوال کرنا نہیں آتا، اس کی 13 قسمیں، تو کس قسم؟ اس نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں قسمیں کیسے کہتے ہیں، ہم نے تو سوال کر لیا. امام نے کہا سن، سوال ایسے نہیں ہوتا، سوال ایسے ہوتا ہے. تو جو کہہ رہا ہے کہ اس نے حالت احرام میں شکار کیا، پہلے یہ بتا وہ جو احرام باندھا تھا حج کا تھا یا عمرے کا؟ حج والے کا کفارہ الگ ہے، عمرے والے کا الگ ہے. شکار دن میں کیا یا رات میں؟ دن کا الگ ہے، رات کا الگ ہے. مرد نے کیا یا عورت نے؟ مرد کا الگ ہے، عورت کا الگ ہے. غلام نے کیا یا آزاد نے؟ غلام کا الگ ہے، آزاد کا الگ ہے. چوپائے کا کیا یا پرندے کا؟ چوپائے کا الگ ہے، پرندے کا الگ ہے. مرد نے کیا یا عورت نے؟ مرد کا الگ ہے، عورت کا الگ ہے. اپنی مرضی سے کیا یا کسی دوسرے کے کہنے سے؟ اپنی مرضی سے الگ ہے. امام گناتے جا رہے ہیں. جب امام نے 13 قسمیں گنا دی، بھرے دربار میں یحییٰ نے قدموں پہ گر کے کہا او دنیا والو، جب پوتا ایسا ہے دادا کیسا ہوگا؟ پوتا ایسا ہے تو دادا کیسا ہوگا؟ ایسا ہے دادا کیسا ہوگا؟ پسینے آ گئے. اب حالت خراب. بادشاہ اپنا منہ دیکھ رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اتنے کفارے تمہیں نہیں پتا؟ اس نے کہا حضور اگر پتا ہوتا تو ہم یہ تھوڑی بتاتا. بعد میں امام نے جا کے سارے کفارے بتائے کہ اس کا یہ ہے اور اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے. اور امام بخاری کہتے ہیں اگر وہ 7 سال کا بچہ یہ کفارے نہ بتاتا شریعت کو پتہ ہی نہ چلتا. اگر یہ 7 سال کا بچہ کفارے نہ بتاتا اب کیا ہوگا؟ اب وہ تو چپ ہے، اس کی تو حالت خراب ہے، سوال ہی ختم کر دیا. امام نے کہا کفارے الگ الگ ہیں. بادشاہ نے کہا امام کی طرف حضور اگر اب آپ کوئی ان سے سوال کر رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں کوئی سوال نہیں. وہ کیا نہیں کوئی سوال نہ کیجیے. نہیں امام نے کہا نہیں. اس نے کہا نہیں آپ بھی کر لیجئے. اب اس سے پہلے کہ امام سوال کریں کیا یا کام کرا. اس نے کہا جب اس نے سوال میرا خراب کر دیا تو مجھ سے جواب مانگے گا، پسینہ آ جائیں گے. امام نے کہا نہیں میں نہیں کہا نہیں بس مجھ سے جواب نہیں. امام نے کہا جب بادشاہ کہہ رہے ہیں تو ایک کر لیتا ہوں. نہیں وہ آپ پھر اس میں یار کا. امام نے کہا نہیں میں تو بچہ ہوں، بچے جیسا سوال کروں گا. اس نے کہا آپ بچے ہیں مگر ہمارے گھروں کے بچے نہیں ہیں نا.
چلیے پوچھ لیجئے. امام نے کہا بس ایک سوال ہے, اس کا جواب دے دے بات ختم ہو جائے گی. اس نے کہا آپ پوچھیے. امام نے کہا ایک عورت ہے, ایک مرد پہ ایک عورت, صبح میں حرام ہے نماز صبح کے وقت, نماز کے بعد حلال ہو گئی, پھر حرام ہو گئی, پھر حلال ہو گئی, پھر حرام ہو گئی, پھر حلال ہو گئی, پھر حرام ہو گئی, پھر حلال ہو گئی. ایک دن میں 4 مرتبہ حلال, 4 مرتبہ حرام. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا نہ میں کسی ایسے مرد کو جانتا ہوں نہ کسی عورت کو جانتا ہوں. اب یہ کیا ہے؟ صبح نماز صبح سے پہلے حرام ہے, نماز صبح کے بعد حلال ہے, سورج نکلنے پہ حرام ہے, سورج چڑھنے تک حلال ہے, پھر حرام, پھر حلال, پھر حرام. اب تو جو سوال سننا تھا لوگ اپنی ایڑی پنجوں پہ آ گئے. سوال کیسے, یہ کیسے, یہ کون عورت ہے, یہ کیا ہو گیا؟ یہ 7 سال کا امام سوال کر رہا ہے 80 سال کے بوڑھے سے. 80 سال والا ہے, اس کا مطلب عمروں پہ بھروسہ نہ کرنا. فضل کا عمر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس نے کہا کیا؟ حضور ہاتھ جوڑ لے. کہا جی میں نہ کسی ایسے مرد کو جانتا ہوں نہ کسی عورت کو جانتا ہوں. امام نے کہا میں جانتا ہوں, تجھے بتاؤں گا. وہ جو نماز پڑھ رہا تھا نا شخص, اس نے جس عورت کو پہلی مرتبہ دیکھا وہ کنیز تھی, دوسرے کی, اس کے لیے حرام تھی. نماز کے بعد اس نے اسے خرید لیا, وہ حلال ہو گئی. پھر اس نے آزاد کر دیا, وہ پھر حرام ہو گئی. پھر نکاح کر لیا, پھر حلال ہو گئی. پھر طلاق رجعی دے دی, پھر حرام ہو گئی. پھر رجوع کر لیا, پھر حلال ہو گئی. پھر اپنی ماں سے نسبت دے دی, پھر حرام ہو گئی. کفارہ دے دیا, پھر حلال ہو گئی. جب تمہاری سمجھ میں شریعت کی ایک عام عورت نہیں آئی, جب تمہیں ابھی تک حرام حلال کا نہیں پتا ہے, مقابلہ فرزند رسول سے کر رہا ہوں. امام جواد, ایک بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں تقریباً 1.5 گھنٹہ تو ہو بھی گیا. ایک بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں. امام جواد کا تعارف ہمارے سماج میں جانتے کیا ہے؟ امام جواد کا تعارف یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی ایران عراق کی زیارت پہ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولانا وہ ستارے والی انگوٹھی لائیے گا. ہوتا ہے نا ستارے والی, وہ ستارے والی انگوٹھی کیا ہے؟ اس کے اندر حرز امام جواد ہے. حرز امام جواد, اس پہ جو ہے اس تارا بنا ہوتا ہے, اس کے اندر امام جواد کا حرز ہے. اب کیا بتاؤں میں آپ کو, تعویذ اتنا بدنام ہو چکا ہے لفظ, ورنہ کہتے تعویذ امام جواد, کیونکہ اب تعویذ ہر آدمی نے دینا شروع کر دیا. جو قرآن نہیں پڑھا وہ بھی تعویذ دے رہا ہے, جسے اردو لکھنا نہیں آتی وہ بھی تعویذ دے رہا ہے. میں نے تو ابھی ایک صاحب کو ایسا دیکھا مولانا کہ اس نے انگلش میں لکھ کے تعویذ دیا. ابے انگلش میں, تو اس نے کہا عورت نے کہ تو انگلش میں ہے. بولے کیا مطلب, کیا سمجھ رہے ہو تم, اسی سے تمہارا جن اترے گا. اس نے کہا کہ وہ تو انگلش میں, تو کہنے لگے نہیں جن بھی تو پڑھے لکھے ہیں, جیسے تم پہ اردو نہیں آتی ان پہ بھی اردو نہیں آتی. کیسا میں نے انگلش میں تعویذ دینا چاہیے. تعویذ کی بیماری بہت بری ہے. تعویذ عیب نہیں ہے, دیکھیے یاد رکھیے گا, تعویذ عیب نہیں ہے. شیخ عباس قمی نے مفاتی میں تعویذ دی ہیں, حرز اماموں کے حرز دیے ہیں جو اماموں سے منسوب ہیں. مگر اب کیا کریں, مولا کے حرز الگ چل رہے ہیں, مولوی کے الگ چل رہے ہیں. مولا فری میں دے رہا ہے, مولوی پیسوں میں دے رہا ہے. یاد رکھیے گا جو چیز پیسوں میں ملے ضروری نہیں ہے کہ وہ کار فرما ہو, مگر جو امام دے کے گیا ہے وہ امام. تو حرز امام 25 سال کی عمر, این شباب کا عالم تھا, امام کو زہر دے دیا گیا. امام جواد, امام کے نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن تھا. 2 ہستیاں تاریخ امامت میں ایسی ہیں جنہیں ان کی زوجہ نے زہر دیا ہے. ایک امام حسن اور ایک امام جواد. مگر بھائی دونوں میں فرق ہے. یاد رکھیے جب انسان کو زہر دیا جاتا ہے نا وہ تڑپتا ہے, مگر دونوں کے تڑپنے میں فرق ہے. جانتے ہیں فرق کیا ہے؟ جب امام حسن تڑپ رہے تھے بستر پہ تو پاس زینب اور ام کلثوم جیسی بہنیں تھیں. حسین اور عباس جیسا بھائی تھا. مگر جب امام جواد تڑپے ہوں گے, کوئی پرسان حال نہ تھا, کوئی مددگار نہ تھا. جانتے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آپ جائیے کاظمین جائیے, آپ ایک عجیب
عظیم الشان روزہ بنایا گیا ہے. مگر میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں جو میں نے محسوس کیا. جتنی اداسی تمہیں کاظمین میں نظر آئے گی نا زری کے پاس، اتنی کہیں اور نظر نہیں آئے گی. امام رضا کے جانتے کتنے بھائی بہن تھے؟ بعض روایتیں کہتی 18 بہن، بعض کہتی 19 بہن بھائی. کثیر العیال تھے ساتویں امام. کتنے بھائی کتنی بہن. اس میں ایک بہن تھی جس کا نام تھا فاطمہ معصومہ قم. اپنے بھائی سے بڑی محبت کرتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی کہ جب بھائی آ گئے نا مشہد تو بہن کبھی سکون سے سو نہیں پائی. ہر شام کہتی تھی میرا رضا نہ جانے کس حال میں ہوگا. ایک دن اپنے اہل خانہ کو جمع کیا اور کہنے لگے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، سامان سفر باندھو، چلو ہم بھی مشہد چلتے ہیں، رضا سے مل کے آتے ہیں. مگر تاریخ کی غربت دیکھیے، ادھر حضرت معصومہ چلی ہیں گھر سے، ادھر امام رضا کو شہید کر دیا گیا. معصومہ آئی ہے مشہد سے پہلے جس شہر میں امام بی بی نے قیام کیا اس کا نام ہے قم. قم شیعوں کا شہر تھا. قم میں صف ماتم بچ چکی تھی. قم کی چھتوں پہ کالے جھنڈے آ چکے تھے. ہر طرف ماتم کی آوازیں بلند تھی. واہ رضا واہ مصیبتہ، ہمارا 8واں امام مارا گیا، عالم غربت میں مارا گیا. مگر جب قم کے لوگوں کو پتہ چلا نا کہ رضا کی بہن واپس آ رہی ہے ملنے کے لیے تو قم کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ سب سے پہلے اپنی چھتوں سے کالے پرچم اتار لو، اپنے صف ماتم سمیٹ لو، کہیں رضا کی بہن دیکھ کے مر نہ جائے. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سے. اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. 2 جملے سن لیجیے اور مجلس رحمت تمام. آئی ہیں لوگوں نے کالے جھنڈے اتار لیے، لوگوں نے صف ماتم سمیٹ لی. شام کو سارے معزز گھروں کی خواتین کو جمع کیا گیا شام کے وقت اور لا کے شہر کے باہر کھڑا کر دیا گیا جس راستے سے معصومہ کو آنا تھا. بی بی آئی ہیں، آپ کے اونٹ کی مہار جو ہے، ناقے کی مہار جو سب سے بڑا عارف تھا قم کا، اس کے ہاتھ میں دیا گیا. وہ لے کے چلا. شہر کی ساری خواتین 2 صفوں میں کھڑی ہوئی جیسے حلقہ، اپنی جھولیوں میں پھول بھر کے لائی تھی. جب بی بی کی سواری گزر رہی تھی انہوں نے پھول یہ کہہ کے مارنا شروع کیے، بی بی تیرا استقبال ہے، اے رضا کی بہن تیرا استقبال ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ بی بی بڑی خوش نصیب ہو، آج قم میں پہلی مرتبہ آئی ہو تو بیبیاں پھول سے استقبال کریں گے. آؤ ذرا کوفہ. اور زینب کی سواری دیکھو، جب زینب کوفے میں آئی کوئی پھول مارنے والا نہ تھا. ارے لوگ جھولی میں پتھر لے کے آئے. یہ باغی کی بہنیں. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار باب اللہ کے. سنیں گے جملہ برداشت نہیں کر پائیں گے. بی بی کو لایا گیا، لا کے جس گھر میں رکھا گیا اس گھر کو آج بھی بیت النور کہا جاتا ہے. آج بھی وہ گھر زیارت گاہ بنا ہوا ہے. لوگ جاتے ہیں اور اس گھر کی زیارت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. مگر پورے شہر قم کی عورتوں کو بٹھا کے ایک بات وہاں کے علماء نے سمجھائی، خبردار تمہارے کسی عمل سے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ رضا مارے گئے. بہن کو یہ نہ پتہ چلے کہ بھائی شہید ہو گیا، اس لیے کہ بہن بھائی کے غم کا برداشت نہیں کر پائے گی. سب نے اس بات کو دبایا. چند دن گزرے تھے کہ بی بی کے پاس ایک شیعہ خاتون ملنے کے لیے آئی. اس نے کالی چادر پہنی تھی، کالے مکھنا پہنا تھا، مگر مکھنے کے نیچے سے اس کے بال نظر آ رہے تھے. بال کھلے ہوئے تھے اور بالوں پہ گرد جمی تھی، دھول. بی بی نے اس کے بالوں کو دیکھا اور دیکھ کے کہا بی بی خیر تو ہے، کیا تجھ پہ کوئی مصیبت پڑ گئی ہے جو تو نے بال کھول رکھے؟ کیا تجھ پہ کوئی قیامت گزر گئی ہے جو تیرے بالوں میں گرد ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی مجھ پہ کوئی مصیبت نہیں گزری، مصیبت تو آپ پہ گزری ہے. کہا مجھ پہ کیا؟ کہا آپ کا بھائی مارا گیا. بی بی آپ کا بھائی مارا گیا. کب؟ کبھی بھی آپ کے آنے سے پہلے مارا گیا. بی بی آپ کے بھائی کو مار دیا گیا. یہ سننے کے بعد امام رضا کی بہن 3 دن زندہ رہی، مگر ایک ہی جملہ کہتی رہی، ہائے میرے غریب رضا، ہائے میرے پردیسی رضا، ہائے میرے مسافر رضا. تیسرے دن بی بی شہید ہو گئی. میرا دل چاہتا ہے کہ بی بی بھائی کی خبر غم سنی تو برداشت نہیں کر پائی. آئیے کربلا، آئے
زینب خنجر چل رہا تھا، زینب دیکھ رہی تھی. کوئی سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد علیہ محمد کا، ہماری مختصر و قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات توشہ آخرت قرار دے. میرے اللہ جن مرحومین کے سال ثواب کے لیے مجلس سے برپا کی ہے، فشار قبر، تنہائی قبر، خلوت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلند تر فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. میرے اللہ حاضرین مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف. میرے اللہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے، ان کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت کی عظمتوں کا، یہ جتنے بیٹھے ہیں ان سب کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف. میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے. ان کے اٹھو ہاتھوں پر اپنی رحمت برکت نعمت مغفرت نازل فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا، ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آوان انصار میں شمار فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین کو روح کو سال فرما. قیصر جہاں بیگم، تجمل حسین اور یاور حسین.